गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। मौसम की बात प्रोग्राम में सबसे पहले करते हैं और जहां जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई आज उसका जिक्र भी करेंगे। चूंकि मौसम सख्त है, खासा इंटेंस वेदर है कुछ जगहों पे, बिलखुसूस अगर हम चित्राल की बात करें, यानी हम नॉर्दर्न साइड की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे जहाँ 4 से 5 फुट बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से वहाँ पर मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। रास्ता सड़कें बंद हो गई हैं, आमदरफ्त मुअत्तल हो चुकी है, लोग खासे परेशान हैं और इसीलिए वहाँ से मुतालिक इंतज़ामिया ने भी अलर्ट्स जारी किए हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने हमसाए, अपने आस पास, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, उन सब से कोशिश करें राबता करने की, ताकि मालूम हो सके किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल शुएब, आपने जिक्र किया उन इलाकों का जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, तो बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। कुमराट सियाहती मकाम है, इसके अलावा लवारी टॉप जाते हैं, यहाँ पे 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग जो घरों के अंदर मौजूद हैं उनके लिए भी निज़ाम ज़िंदगी को चलाना मुश्किल है। आपने मामूलात का जिक्र किया, मामूलात और मामलात दोनों इस वक्त ख़राब हैं, दोनों को चलाना मुश्किल हो गया है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लोग जो आस पास के इलाकों में मौजूद हैं वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, जानने वालों की खबर लें। उनको अगर गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, उनको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, अगर रास्ते बंद हैं तो वहाँ पे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको इत्तला करने के लिए मदद करें। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम कर रहा है, जहाँ पे बर्फ़बारी भी नहीं हो रही, लेकिन जो बर्फ़बारी से मुतासरा इस वक्त इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है 4 से 5 फुट तक, वहाँ पे घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। आप घर से बाहर पाँव नहीं रख सकते, रास्ते बंद हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, घरों में अगर गैस आ भी रही है तो हीट कैसे काम करेगी अगर 4 से 5 फुट घर की छत पे बर्फ़ पड़ी होगी, आसपास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर उसके बाद घरों के अंदर खाने पीने के लिए इतनी अशिया कुछ लोगों ने शायद स्टोर कर रखी हों फोरकास्ट को देखते हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम चल रहे होते हैं, जिनकी इस तरह की प्रिपरेशन नहीं होती, तो उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। अच्छा, और इसमें चूंकि हम सलमा इंतजामिया की बात भी कर रहे थे तो हम ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दरोश, उन्होंने ट्वीट भी कल किया, अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और उन्होंने कहा तमाम इलाके वालों से किसी को किसी भी तरह की अगर कोई मदद चाहिए तो उनका एक तो मोबाइल नंबर वो शेयर कर रहे थे और साथ ही उन्होंने सबसे कहा कि अपने आस पड़ोस का बहुत ख्याल आपने रखना है, बहुत ध्यान रखना है, चूंकि इस वक्त मुतासरा इलाका है वो, चूंकि इतनी बर्फ वहाँ पर पड़ी है। सुबह मैं और सलमा वो पिक्चर्स देख रहे थे कि जहाँ पर घर नजर नहीं आ रहे, इतनी बर्फ पड़ चुकी है, रास्ते बिल्कुल जैसे ख़त्म हो चुके हैं। और गिलियात की बात भी कर लेते हैं, तो हमने नॉर्दर्न एरिया की बात की है, अपर एरिया की बात की है, लेकिन अगर हम गिलियात की बात करें, मरी की बात करें, तो यहाँ पर भी 7 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ी है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है मलके को सार मरी में भी और ज़ाहिर है उसमें आस पास भी फिर इसका असर होता है। ओवरऑल जो इलाकों के नाम शुएब सामने आ रहे थे उसमें चित्राल भी शामिल है, बजौर, मालाकंड, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, इन सारे इलाकों में बर्फ पड़ी है। इसके अलावा स्वाबी और कुरम के अजला भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शुगरान और कागान में भी हम देखते हैं कि पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई है, जो मैदानी इलाके हैं करीब करीब के वहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, ज़्यादातर जगहों पे माइनस की तरफ जा रहा है टेम्परेचर। कलात से मुतालिक खबरें ऐसी आ रही हैं सलमा कि वहाँ सर्दी के बाइस जो है वो पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। तो बहुत इस वक्त इलाके ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं इस इंटेंस वेदर की वजह से। अल्लाह सबको महफूज रखे, आमीन। बढ़ते हैं जनाब आगे। जब हम बात मौसम की कर रहे हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर हम दीगर मुल्कों की बात करें वहाँ का मौसम आपसे शेयर करें, जापान आपको लेकर चलते हैं और जापान का जो वसी हिस्सा है वहाँ पर भी शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी जापान का मुतासिर हो चुका है। सैकड़ों परवाजें जापान की मनसूख हुई हैं और जो ट्रेन वहाँ पर चलती हैं उनकी रवानगी में ताख़ीर है। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हुई है, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मी वहाँ पर जारी है। कुछ विजुअल आपको इस वक्त जापान के हम दिखा रहे हैं और हुकाम के मुताबिक मौसम की शिद्दत आइंदा 24 से 48 घंटे में भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। और ये तो आपने जापान की बात की, पाकिस्तान में भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, दीगर ममालिक में भी, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत से ममालिक में हम देखते हैं कि सर्दी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। वापस आते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं लाहौर की, तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और उन कामों की बात करते हैं, उन शोबों की बात करते हैं जिनमें पाकिस्तान अपना नाम बना रहा है। जनाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में जो मौजूद है ये दुनिया की दूसरी बड़ी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है और एशिया में जनाब ये सबसे बड़ी है। एशिया में सबसे बड़ी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और हमारे पास है। जदीद लैब है। आप ये देखेंगे कहीं पर कोई भी इशू हो तो सैंपल्स हैं वो यहीं पर भेजे जाते हैं और फिर ज़रा उनकी डिटेल्स हमारे सामने आती हैं। और फॉरेंसिक लैब की क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में आज हम बात करें और हमारे पास नजीबुल्लाह तुराबी की रिपोर्ट है इस लैब से मुतालिक, तो मिलकर देखते हैं उसकी सिग्निफिकेंस।
کہتے ہیں کہ مجرم خواہ کتنا ہی چالاک ہو، جائی وقوع پر اپنے کوئی نہ کوئی نشانات چھوڑ ہی جاتا ہے۔ اگر جرم کی نوعیت کو جانچنا ہو تو فارنزک لیب سائنسی انداز میں تحقیقات کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی 2007 میں پنجاب اسمبلی سے ایکٹ کی صورت میں منظور کی گئی اور اس کا باقاعدہ آغاز 2013 میں ہوا۔ پنجاب فارنزک لیب کی مدد سے کئی سنگین جرائم کے تحقیقات پائے تکمیل تک پہنچائی گئی ہے، جن میں سیالکوٹ موٹر وے کیس سمیت دیگر خطرناک جرائم شامل ہے۔ فارنزک لیب میں مختلف شعبوں میں شہادتوں کی تشخیص کی جاتی ہے، جن میں آڈیو ویڈیو انالیسز، کمپیوٹر فارنزک، کرائم اینڈ ڈیتھ سیل، ڈی این اے، فارنزک فوٹوگرافی، آرمز اینڈ ٹول مارکس اور نارکوٹکس سمیت دیگر شعبے شامل ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی فل سروس لیب ہے۔ فل سروس کیسز کے حساب سے دیکھیں تو یہاں 1.5 لاکھ کیس ہم ریسیو کرتے ہیں۔ کتنے شواہد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ 2 ملین کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کیسز کے حساب سے کوئی دنیا میں ایک لیب نہیں ہے جو اتنے کیس کرتی ہو۔ فارنزک ایجنسی نے بہت مختصر عرصے میں عالمی اعتماد بھی حاصل کیا ہے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ ممالک سے تجزیے کے لیے نمونے بھجوائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس امریکہ سے کیس آیا ٹرپل مرڈر میں، ناروے سے کیس آیا، اسکاٹ لینڈ سے کیس آئے ہیں، ایجپٹ سے کیس آئے ہمارے پاس، انٹرپول ہم ان کی تقریباً 21 ڈفرنٹ کنٹریز کی مدد کر چکے ہیں۔ فارنزک ایجنسی میں 700 سے زائد سائنسدان ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں ماہر ہے۔ فارنزک لیب میں جدید ٹیکنالوجی کی مشینری اور آلات نصب کی گئی ہیں۔ جرائم کی تحقیق اور تفتیش میں جدید طریقوں کا استعمال اور فارنزک طریقہ ہائی کار وقت کا تقاضا ہے۔ نجیب اللہ ترابی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جناب، رپورٹ تو آپ نے ملاحظہ کی، پاکستان ترقی کر رہے ہیں لیکن یہ ترقی خطے میں بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کئی ممالک کو ہضم نہیں ہوتی۔ میں بات کر رہی ہوں پڑوس کے ایک ملک کی، بھارت کی بات کر رہی ہوں۔ بھارت کی ایک اور بڑی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ کبھی فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں، کبھی ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار فیک اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں اور بہت سے اکاؤنٹس ایسے نکلتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی جس سازش کی میں بات کر رہی ہوں، جو سازش بے نقاب ہوئی، اس میں کیا ہوا کہ اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کے فالس فلیگ آپریشن کا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ ماضی میں بھی بارہا ایسی کوششیں کی جاتی رہی لیکن ایک بار پھر بھارت نے کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا لیکن ہم نے وہ سازش ناکام بنائی ہے، ہمارے اداروں نے بروقت اس پر ایک ایکشن لیا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے عبداللہ شاد اپنی اس رپورٹ میں۔ نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ آشکار ہو گیا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے بھارت کے گھنونے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کے قومی سلامتی اداروں نے مودی حکومت کے نئے پلان کا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا۔ بھارتی فوج کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر اور اس کے 2 ساتھی عالم اور اسلم اس منصوبے کے مرکزی کردار ہیں۔ منصوبے کے تحت بشیر نے چند مقامی افراد کو استعمال کر کے آزاد کشمیر کی طرف سے بم یا آئی ڈیز نصب کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے اور کسی مسجد کے قریب اس کارروائی کو ناکام بناتے دکھایا جانا ہے۔ بعد ازاں بھارتی فوج اور پولیس جعلی برآمدگی ظاہر کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈی ایس پی پریشنا اس فالس فلیگ آپریشن کو سپروائز کر رہا ہے۔ بھارت میں جب بھی انتخابی عمل شروع ہوتا ہے تو مودی انتہا پسند حکومت اپنے عوام کے سامنے کوئی کارکردگی پیش کرنے کی بجائے پاکستان کے خلاف مذہبی جذبات کو بھڑکا کر بھارتی عوام کو چکر دے جاتی ہے۔ رواں سال 9 بھارتی ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا تھا۔ اب یہ عالمی برادری کا فرض بنتا ہے کہ مودی حکومت کی ریشہ دوانیوں کا نوٹس لے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دشمنی کرنی ہے تو ٹھیک سے کرو، دوست بننا ہے تو اچھے سے بن کے دکھاؤ، کسی ایک طرف تو جاؤ بھارت۔ اگلی خبر کچھ ایسی ہے جس سے واقعی پھر کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک طرف بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں دعوت دیتا ہے۔ جناب، بھارت نے پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور 12 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کی جانب سے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت دی گئی ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس مئی میں ہوگا گوا میں، اور اس سے قبل جولائی 2021
اس وقت کی وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ نے دورہ کیا تھا اور ابھی بلاول بھٹو صاحب کو دورہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ ظاہر ہے ایک طرف نہیں جا رہا بھارت, تو کنفیوژن اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں خطے میں امن, ہم چاہتے ہیں بات چیت, ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل, لیکن بھارت کیا کرتا ہے؟ بھارت ایک طرف تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا ہے, دوسری طرف بات کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے اس کی. ویسے تو آج کل بھارت میں موویز بھی ایسی بن رہی ہیں جس سے پھر بڑی سازش کی بو آتی ہے. مشن مجنو ایک مووی ایسی جس نے آج کل خاصا اس پہ پاکستانی میمز بھی بنا رہے ہیں کہ نہ پاکستان میں ٹیلر ایسا ہوتا ہے جیسا آپ نے مووی میں دکھایا ہے, نہ پاکستان میں ہم یہاں پہ تعویذ کس کے باندھتے ہیں جو آپ نے دکھایا ہے. تو جو بھارت وہاں پہ دکھا رہا ہے پاکستان میں بھیا ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیک آف ریسرچ ہے بیسیکلی, لیک آف ریسرچ ہے مطلب. اور پاکستان میں چائے کپس میں پی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں نہیں پی جاتی. اور بھارت سے آئے مہمانوں کو بھی چائے پلائی جاتی ہے اور وہ یہاں سے کہہ کے جاتے ہیں ٹی واز فینٹاسٹک. تو مطلب ریسرچ کرو, مووی ضرور بنائے پھر ریسرچ کر کے بنائے نا, پھر ریسرچ کر کے بناتے نہیں ہے. تو اینی ویز یہ تو لائٹر نوٹ ہم نے شیئر کیا. اینی ویز بڑھتے آگے کچھ دیگر خبریں جو ہم نے آج سلیکٹ کی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. کچھ عجیب و غریب سی خبریں ہیں, کچھ ریسرچ سے جڑی خبریں ہیں. تو ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ بندر آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ جو اشاروں کی زبان ہے نا بندروں کی, وہ انسان سمجھ سکتے ہیں جناب. مشترکہ اشاروں کی زبان جو ہے نا, اس کا اشتراک کرتے ہوئے اور ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں کس طرح سے انسان. یہ ایک ریسرچ میں دلچسپ انکشاف ہوا ہے اور ایسے بہت سے اشارے جو جنگلی یہ جانور جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ایک ویڈیو پر مبنی یہ تحقیق ہے اور اس کے نتیجے میں سینٹ اینڈریوز یونیورسٹی کے محققین نے بندر کے اشاروں کا ترجمہ کیا ہے. اور اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا وہ ایک لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ مشترکہ آباء و اجداد جن کا اشتراک ہم نے چمپینزیز کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے اسی طرح کے اشارے استعمال کیے تھے. انسان کے بولنے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے. یہ اس ریسرچ میں کہا جا رہا ہے, ہم اس سے بالکل ڈفر کرتے ہیں کیونکہ ہم تو یہ ظاہر مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوق ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, لیکن ذرا یہ ریسرچ تھوڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بندروں سے بنا ہے انسان. اور بندروں پہ ہی ریسرچز ہوتی ہے نا, جن کا جو بھی ریسرچ, جو بھی کوئی میڈیسن بن رہی ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہونا ہوتا ہے, کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہونا ہوتا ہے انسانوں پہ, اس سے پہلے بندروں پہ کیا جاتا ہے. یا بندر پہ یا چوہے پہ. ہاں, لیکن بندروں پہ کرنے کی خاص ریزن ہوتی ہے کہ ان کی ریزمبلنس بہت اسٹرکچر وائز, ان کا برین اور ان کی حرکات و سکنات بہت زیادہ انسانوں سے ملتی جلتی ہیں, اسی لیے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ جو بندر ہے یہ بھی انسان ہوا کرتے تھے. انسان بندر ہوا کرتا تھا, کچھ ایسا ہی تھا. اور بندر انسان نہیں ہوتا تھا. نہیں, دیکھیں وہ پہلے انسان ہوتا تھا, پھر وہ بعد میں بندر بنا اپنے غلط کاموں کی وجہ سے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو یو نیور نو کہ ہم کب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آج, اس لیے توبہ توبہ کیے جائے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیقات میں سے ایک ہیں. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور جن ڈائریکشنز پہ ہمیں چلنا چاہیے انہی پہ چلیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں راستے بھی دکھا دیے, اچھے برے کی تمیز بھی بتا دی, ساری چیزیں بتا دی. اب ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیں کس راستے پہ چل رہے ہیں, کس طرح پہنچنا ہم نے وہی ہے جہاں جو منزل ہے ہماری, پر راستہ چن سکتے ہیں ہم. راستہ آپ نے انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اب ذرا میں آپ نے کیونکہ کچھ عجیب خبروں کا ذکر کیا تو میں ایجپٹ کی بات کرتی ہوں, قدیم مصر کی بات کرتی ہوں, جہاں پہ ایک ممی دریافت ہوئی ہے. ویسے تو ہم بہت ساری ممیز کا ذکر کرتے ہیں, فرعون کی ممی موجود ہے اور فرعون بھی ملٹیپل ہیں, ایک فرعون نہیں ہے. اس زمانے میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. فرعون جو تھے وہ بھی ایک سے زیادہ تھے اور وہ ممیز موجود ہیں ابھی. اور ابھی ممی کو کھولے بغیر یہ معلوم ہوا ہے, ابھی اس پہ مزید ریسرچ کی جا رہی ہے, لیکن کوئی 49 قسم کے تعویذ گنڈے وہ جو ہوتے ہیں جو کچھ پیپر پہ لکھ کے باندھ کے وہ پہنا دیتے ہیں, 49 قسم کے اس ممی کے اوپر موجود تھے. اور ایک بھمرے کی شکل اور ایک دل بھی شامل ہے جو مکمل طور پہ سونے کا بنا ہوا ہے. اور شیب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں, قدیم زمانے میں جب بادشاہوں کو دفنایا جاتا تھا ان کے ساتھ کچھ سونے جواہرات بھی دفنا دیے جاتے تھے, جو ان کا مال وغیرہ ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ ان کی دولت دفن کر دی جاتی تھی. اور یہ جو ممی ملی ہے اس کی عمر کم ہے, 9 عمر لڑکا تھا یہ کوئی, جو تقریباً 2300 سال قبل ممی میں ڈھالا گیا تھا. جس طرح کوئی اس کے اوپر کوئی مٹیریل لگا کے اس کو سیو کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ وقت تک وہ سسٹین کر سکے. تو ایکس رے اور دیگر آلات سے اس کی مزید اس کو فردر دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی عمر کیا تھی. کم عمر تھی لیکن کتنی ایج تھی یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کتنے سال
2300 साल तो हो गए हैं, ये वक्त कौन सा था, किस एरा में ये उस पे ज़रा research मम्मी अब की शक्ल होगी। दी गई थी, वो अभी पता चलाने की कोशिश की जा रही है। और मिस्री बिल्लियों की तरह भंवरों को भी मुकद्दस तस्वर किया जाता था, इसी इसीलिए वजह भंवरे से की शक्ल का वो तावीज़ था। एग्जैक्टली और दिल की शक्ल में उसको नस्ब किया गया है। ये बड़ी अजीब सी, हाँ, एक भंवरा जैसे आपने कहा, और एक दिल, अजीब भी हाँ, और और गरीब भी। तावीज़ गंडे भी। अच्छा, गरीब तो ना हुआ ना, नहीं। सोने का था, सोने का रहा, अजीब अमीर किस्म की खबर थी। अजीब और अमीर किस्म की खबर थी। और इसमें तावीज़ गंडों का पता नहीं क्या अमल दखल था, क्यों इतने तावीज़ बांधे हुए थे मम्मी को, ये भी एक सवाल है। ताकि मम्मी ठीक रहे ना, मम्मी खराब ना हो। मम्मी खराब ना हो जाए। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और खबरें हमारे पास हैं, अब लेकर चलते हैं आपको अमेरिका। ज़रा मूड को चेंज करते हैं, ये ज़्यादा अजीबोगरीब खबरें हो गई थी, तो ज़रा मूड को भी चेंज करते हैं। और ख़बर हमारे पास है जनाब अमेरिका से, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपके साथ एक और रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ, और वो है जनाब इंटरफेथ हार्मनी से जुड़ी। अगर हम सकाफ़त देखें, हम ज़बान देखें, हम रवायात देखें, और हम अगर मजहबी तनव्वुर देखें, तो इसमें पाकिस्तान एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है। हर फूल प्यारा है, उसका रंग जुदा है, उसकी खुशबू अलग है, लेकिन वो एक साथ एक गुलदस्ते में है तो ज़्यादा प्यारा है, ज़्यादा मजबूत है। आइन के रूह से अगर हम देखें तो मुल्क की सियासी और मजहबी अगर हम अक़लियतों की बात करें तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नहीं, हम माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते ना सिर्फ हमारे झंडे में नज़र आता है, हमारे अमल में, तर्ज़ अमल में भी नज़र आता है, हमारी कानून साजी में नजर कानून साजी में नज़र आता है, हमारे डेली रूटीन में नज़र आता है, क्योंकि हमने ये सीखा और ये हम सिखा रहे हैं। ना सिर्फ आसपास, मैं भारत को इस वक्त ज़रा मुखातिब करके ये बात करूँ, बट फॉर श्योर बाकी मुल्कों में भी जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ उस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाता जैसा रखा जाना चाहिए, तो पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो कि कॉपी की जा सकती है बाकी खित्तों में भी, कि कैसे माइनॉरिटीज़ का ख्याल आपने रखना है। एक रिपोर्ट है इस हवाले से कि हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज़ विद ऑल द माइनॉरिटीज़। एक देखते हैं रिपोर्ट। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक की असास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, जिसकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान की अक़लियतें 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाती हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के। पाकिस्तान का आइन न सिर्फ अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है, बल्कि कई हवालों से दीगर ममालिक के लिए मशअले राह भी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट में अक़लियतों के लिए सीटें मुख्तस हैं, और ये उम्मीदवार बगैर इलेक्शन लड़े हुकूमत वक्त के साथ बैठते हैं, जबकि ओपन इलेक्शन का दरवाज़ा भी इनके लिए खुला है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आलमी सतह पर इसका मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा नहीं गया। मुल्क में पाए जाने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए नौकरियों में खुसूसी कोटा रखा गया है, जबकि तालीमी इदारों में भी इनके लिए कोटा मौजूद है। मजहबी रवादारी की एक और मिसाल तालीमी इदारों में अक़लियतों को अखलाकियात की बजाय इनके दीनी रहनुमाओं की मदद से तरतीब दी गई कुतुब का पढ़ाना है। जबरी मजहब की तब्दीली की इजाज़त ना तो इस्लाम देता है और ना ही आईन पाकिस्तान। इस मसले के अजाले के लिए हुकूमत मुस्तअद्दी से काम कर रही है। सिंध में इस हवाले से कानून साजी भी की गई है। ज़रूरत इस अमर की है कि हर अक़लियती रुकन तक इसके हकूक़ की बाज़गश्त पहुँचाने में बतौर पाकिस्तानी हर शख्स अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन मुल्क, एक खूबसूरत मुल्क। इस मुल्क की सकाफ़त भी खूबसूरत, और इस मुल्क में ख़वातीन के हुकूक का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ के, बल्कि ख़वातीन के हुकूक के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए बेहतरीन किस्म के काम किए जाते हैं। स्पोर्ट्स की बात हो, बिज़नेस की बात हो, किसी भी शोबे का आप जिक्र करें, ख़वातीन का किरदार आपको नुमाया नज़र आएगा। अभी मैं स्पोर्ट्स की बात करने वाली हूँ। फीफा ने ख़वातीन फ़ुटबॉल कप 2023 की बॉल की रोनुमाई कर दी है, और वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल को सिडनी में शानदार अंदाज में मीडिया के सामने पेश किया गया। बात तो फीफा की कर रही हूं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पाकिस्तान में भी जो हमारी जो बेहतरीन किस्म की टीम है, टीम की जो कैप्टन है मारिया, वो भी बड़ा उनकी जो फ्री किक थी वो बड़ी ट्रेंडिंग में थी ट्विटर पे, तो मैंने इसलिए पाकिस्तान का भी जिक्र किया। और जहां तक फीफा का जिक्र है तो यहाँ पे जनाब देवकामत फुटबॉल को मार्क्स पार्क में लाने वाले से पहले ही हेलीकॉप्टर के जरिए आइकॉनिक सिडनी स्काईलाइन के ऊपर से गुजारा गया, और फुटबॉल को मेज़बान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कुदरती नज़ारों को मद्देनजर रखकर डिज़ाइन किया गया, जिसमें दोनों ममालिक की सकाफती रंग जो हैं उनको भी नुमाया किया गया। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं फुटबॉल को।
چند لمحوں کے لیے میں فٹ بال بننا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا مزے کا نظارہ فٹ بال نے کیا ہوگا. فٹ بال لوگوں نے دیکھا اور فٹ بال نے کیا کیا دیکھا. اسکائی لائن از بیوٹیفل جس میں فٹ بال کو لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے فٹ بال کو دیکھا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس طرح فٹ بال مزید خوبصورت ہو گیا. لیکن وہ جگہ بہت پیاری تھی نا, تو اسکائی لائن واز بیوٹیفل ایکچولی. تو مزہ آتا ہے ویسے بھی, اٹس کائنڈ آف این ایڈونچر. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لینی ہے ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے اقبال سے جڑی, ہمارا سیگمنٹ ہوگا اور ماہر اقبالیات ساتھ موجود ہوں گی. کریں گے بات بریک کے بعد. ضروری ہے. توانائی اور بچت, پاکستان کی ضرورت, آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شعر سے آغاز اس لیے کیا کہ ہم بات کرنے والے ہیں شاعر مشرق, حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی, ان کے افکار کی, ان کے میسج کی, ان کی سوچ کی, ان کی شاعری کی, اور انہوں نے جو اپنی قوم کو میسج دیا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں, حکمت کیا تھی, اس کی آج ہم بات کریں گے. ناظرین, شاعر مشرق, حکیم الامت, مفکر اسلام اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے افکار پوری نسل انسانی کے لیے عموماً اور امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے مزید خصوصیت کے ساتھ علم و دانش کا خزانہ ہے. ان کا پیغام امن, ترقی, خوشحالی, محبت اور سربلندی کا پیغام ہے. ان کی امیدیں نوجوان طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ وابستہ تھی. وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان نسل قوم کا مستقبل ہے. اگر یہ نسل تعلیم یافتہ, باصلاحیت, مہذب اور روشن دماغ ہوگی تو قوم کا مستقبل تابناک ہوگا. بصورت دیگر قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی. گویا قوم کا مستقبل نسل نو کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے اقبال چاہتے تھے کہ نسل آگے بڑھنے کے لیے دین و دنیا کے تمام علوم سے بہرہ مند ہو. اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر اقبالیات, اسسٹنٹ پروفیسر, قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, پشاور, پروفیسر ڈاکٹر روبینہ یاسمین. صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ, آپ نے جوائن کیا, آج پی ٹی وی کو وقت دیا. ہماری ڈیلی بیسس پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسی شخصیات سے سیکھ سکیں, جو آپ نے سمجھا, جو آپ نے پڑھا اقبال کو, جس طرح آپ اقبال کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہم بھی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ آج کے دور میں اس پیغام کو سمجھنا زیادہ اہم ہو چکا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے پہلے تو یہ کہ آپ کا اقبال سے لگاؤ کیسے, اس کا آغاز ہوا؟ بہت شکریہ. اقبال سے ہم سب کی دلچسپی میرے خیال میں فطری چیز ہے, اور میری دلچسپی اقبال سے شروع ہی سی تھی. میں بہت چھوٹی تھی جب میں لاشعوری طور پر بس دیواروں پہ لکھتی تھی ان کے اشعار, ان کے افکار. تو یہ محبت شروع سے بچپن ہی سے میرے دل میں تھی, اور بس انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اقبال کو سمجھوں, ان کے فکر کے بارے میں آگاہی حاصل کروں اور آگے لوگوں کو پہنچانے کی توفیق دی اللہ نے. یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں, ظاہر بہت سی ڈائمنشنز ہیں جن کو اقبال نے ٹچ کیا. ہم اگر ان کے مختلف ادوار کی بات کریں تو اس پر بھی سراسر گفتگو ہو سکتی ہے. ہم خودی کی بات کریں, شاہین کی بات کریں, نوجوان کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, خواتین کی بات کریں, فلسفی کی بات کریں, تو بہت سی جہتیں ہیں. کس ایک جہت نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا؟ بالکل, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اقبال کی جہتیں بے شمار ہیں. انہوں نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے اپنے گہرے تفکرات نہ چھوڑے ہو. اور میں نے جو سب سے اثر لیا, تقریباً سبھی سے لیا, لیکن اس موقع پہ میں جو نسل نو کے لیے انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ضرورت ہے ہمیں آج ان کے افکار کو سمجھنے کی, خصوصاً نسل نو کے لیے جو انہوں نے اپنے پیغامات چھوڑے ہیں. اور کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ
انہی سے ان کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں پورے معاشرے پر، اور ان کی جھلک ہمیں پوری قوم میں نظر آتی ہے. تو یہی وہ طبقہ ہے جن سے تقریباً سبھی سنتے ہیں. اور اقبال نے میرے خیال میں کوئی بھی شعر ایسا نہیں کہا کہ جو بوڑھوں کے لیے ہو. اپنی شاعری انہوں نے نوجوانوں کے لیے ہی وقف کر دی ہے، تو ان کا مرکز و محور خصوصاً نوجوان طبقہ ہی ہے. صحیح. ڈاکٹر ربینہ، نوجوان طبقے کے لیے اقبال کا میسج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اقبال کی ہر دور میں ریلیونس کی. اقبال نے مغرب کے اکثر نظریات سے اختلاف کیا. جیسے نیٹشے نے تصور دیا سپرمین کا، اقبال کہتے تھے کہ ہمارا نوجوان شاہین ہے، اس کے اوصاف مختلف ہونے چاہیے. کردار کی بات کی، کردار سازی کی بات کی. پھر اس کے بعد خواتین کے کردار کی بات ہو تو مغرب میں خواتین کا کردار مختلف ہے، وہاں پہ جو رول ڈیفائن کیا جاتا ہے مختلف ہے. اقبال کے نزدیک عورت کا کردار یکسر مختلف ہے. تو اقبال کا مغرب کے نظریات سے اختلاف کرنا، کیونکہ وہ خود مغرب میں رہے، انہوں نے اس کلچر کو بھی قریب سے دیکھا، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں جو کلچر تھا وہ مختلف تھا، اور وہ امت مسلمہ کے لیے ایک یکسر مختلف سوچ رکھتے تھے. تو یہ جو ان کی سوچ کے اندر جو ایک ڈیفرنس پیدا ہوا ود پیسج آف ٹائم، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل. انہوں نے مشرق سے مغرب تک حصول تعلیم کی لذت سے روشناس ہونے کے لیے سفر کیا. وہاں تقریباً 3 سال تک یورپ میں انہوں نے بطور ایک طالب علم کے اور ایک استاد کی حیثیت سے انہوں نے وہاں کی نظام تعلیم کو بڑے غور سے دیکھا، تفکر و تدبر کیا. وہاں سے لوٹنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اسلام جو ہمیں نظام تعلیم دیتا ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے مغرب کی نظام تعلیم سے، کیونکہ وہ سراسر اقلیت کے گردش رہتی ہے. ان کا اسلام سے اور اسلام کے آفاقی قدر تک رسائی بالکل ناممکن ہے. وہ لا کی تعلیم تو دیتا ہے، سارا زور اقلیت پر تو دیتا ہے، لیکن وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو یہ جو روحانی قدرے ہیں ان کو شریک نہیں قرار دیتا. اس وجہ سے انہوں نے مغربی نظام تعلیم اور وہاں کی تہذیب پر کل الفاظ میں جو ہے تنقید کی ہے. اور عورتوں کے لیے جو انہوں نے اپنے افکار جوڑے ہیں تو بالکل وہ وہی تعلیمات ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، وہی صاف اور سادہ تعلیمات انہوں نے عورتوں کے لیے دیے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چونکہ ایک گھر کی چار دیواری کی عزت ہوتی ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کرے ایک محسوس نظام کے اندر رہ کر. جس طرح حق کائنات جو ہے وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک پردے کے اندر رہ کر پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس طرح ایک عورت کو بھی گھر کی چار دیواری اور پردے کے اندر رہ کر پورے نظام کو، پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. یعنی یہ پردہ ان کی خودی پر نہ ہو، ان کے اوصاف، ان کی صلاحیتوں اور قابلیت پر نہ ہو، بلکہ وہ جو اسلام نے ان کے لیے ایک حدود مقرر کر رکھی ہے ان کے اندر رہ کر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. صحیح. اچھا، اگر ہم اقبال کو اگر ان کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر ربینہ، تو وہ نہ صرف اچھے شاعر تھے بلکہ اچھے سیاستدان بھی رہے. ان کی زندگی کی بہت ساری جہتیں ہیں. کیونکہ آپ نے اقبال کو بہت قریب سے پڑھا بھی، سمجھا بھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ سیکھیں. آپ کی نظر میں اقبال کی شخصیت کا کون سا پہلو ایسا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ سکھا سکتا ہے، جو ہماری زندگی کی ڈائریکشنز کے تعین میں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے، بطور سیاستدان یا بطور شاعر یا بطور وکیل یا بطور ایک اچھا انسان؟ اقبال نے تو سب سے پہلے خود کو شاعر ماننے سے بھی انکار کیا ہے. کہتے ہیں نا کہ میری نوائے پرشا کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ. تو راز درون میخانہ کیا ہے؟ انہوں نے جو اسلام کے آفاقی قدروں تک ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وجدانی اور الہامی کیفیت عطا کی تھی، وہ پوری نسل کو، اپنی پوری قوم، اپنی پوری ملت کو پہنچانا چاہتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کے اور کسی چیز کے اتنے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں اسلام کی جو اسلامی تہذیب کی جو قدریں ہیں ان سے کسی بھی صورت روگردانی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس دن بھی یہ سیاست ہے، جس لمحہ بھی دین سیاست سے جدا ہو گیا تو وہ سیاست نہیں رہتی، وہ چیز کچھ بھی نہیں، وہ محض ایک چنگیزیں رہ جاتی ہے جس میں اللہ کے احکامات کی عمل پیرائی نہیں ہوتی، وہ فقط مادیت تک رہ جاتی ہے. اور ہمارے نوجوان بھی اسی تذبذب، اسی کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری پوری نسل جو ہے
کیونکہ انہوں نے اسلام سے اپنے ناطہ بہت حد تک توڑ دیا ہے. وہ صرف اس مادیت، اس اقلیت پر سارا زور دے رہے ہیں. یعنی اقبال کے نزدیک سیاست ایک مقدس فریضہ ہے اور دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. سیاست کو دین کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل. اسلام کا جو آئین بنا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عملی سیاست میں قدم رکھیں اور اس کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کا سوچیں. تو کیا ہم نے اقبال کو کھویا یا ہم نے اقبال کو پایا؟ اقبال نے تو میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی جس نے اقبال کو مکمل طور پہ سمجھا ہو. بلکہ اقبال نے تو خود بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ میں خود بھی نہیں شناس اپنی حقیقت کا. مجھ کو بھی یہ تمنا ہے کہ میں اقبال کو دیکھوں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو وہ تو ایک ایسی وجدانی اور الہامی شخصیت ہے جن پہ براہ راست افکار نازل ہوتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراف کل عام الفاظ میں کیا ہے. تو ہم کون ہیں ان کو مکمل طور پہ جاننے والے. اور اس میں ہم سے کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے یا ہوئی ہے کہ اقبال جو کہ ہماری فکری نظریاتی ہر لحاظ سے رہنمائی فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر ہم کوشش کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں سیکھ رہے. آپ نے مذہب کی بات کی، ہم کردار کی بات بھی اگر کریں، ہم اگر سیاست کی بات بھی کریں، ہم آگے بڑھنے کی بات بھی کریں، تو ہم نے تو اقبال کو نہیں سمجھا، کوشش ہی نہیں کی. بنیادی غلطی ہم سے کہاں پر، کس لیول پر ہو رہی ہے؟ مخاطب و نوجوان کو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اقبال کو؟ کیا ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اقبال کو بچوں سے یا بچوں کو اقبال سے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی. اقبال جو ہے اپنے وسیع مطالعے اور تخلیقی وفور کی بدولت ہی وہ علامہ کہلائے، علم رکھنے والے. اور انہوں نے دیکھا کہ جس طرح پوری دنیا میں مسلمان مادیت کے دلدل میں پھنس کر اخلاقی زوال اور روحانی غرب کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے جو علاج تجویز کیے ہیں ان سے ہم نے روگردانی تو کی ہے لاشعوری طور پہ. ان کے فکر سے وہ اکتساب حاصل نہیں کیا جو ان کا حق ہے، بلکہ ان سے شعور انحراف کیا ہے. تو اس کا علاج انہوں نے صرف ایک ہی بتایا ہے کہ آج بھی اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہم ان کے فکر کو پہلے ہم اچھی طرح جان لیں گے تو ہی عمل پہ کی طرف آئیں گے. کہ انہوں نے یہی ایک پیغام دیا اور یہی میں ضرورت سمجھتی ہوں وقت کی کہ ہم از سرنو اپنی دین سے کم حق وابستہ ہو جائے. یہی علاج ہے اور اقبال کے فکر کو اچھی طرح سمجھ کر ہم اس پر عمل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، یہی بنیادی سی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ساتھ موجود تھیں آپ اور اقبال کے افکار، ان کی تعلیمات سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. اور اقبال سے کنیکٹ ہم نے کرنا ہے اپنے نوجوان کو، اپنے آئندہ آنے والی نسل کو، اور اسی کے لیے ہمیں چاہے اسکول ہو، کالج ہو یا ایٹ این انڈیویجول لیول ہمیں کوشش کریں. ایک بریک کی طرف بڑھتے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ. رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. ہے جذبہ، نئی ہے امنگ. خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اب، کون سی ڈاؤن؟ معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے؟ رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम से मुताल्लिक, और जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, जॉब क्रिएशंस की बात करते हैं, तो हमें नज़र आता है आजकल यूनिवर्सिटीज़ हों या एट अ डिफरेंट लेवल हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स नज़र आते हैं, छोटी छोटी सी सिलिकॉन वैलीज हमें नज़र आती हैं, और हम उसमें बहुत अच्छा काम करें, वो चाहे फिर NSTP हो, वो चाहे NIC के सेंटर्स हों, वो चाहे फिर यूनिवर्सिटीज़ के लेवल्स पर हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स नज़र आए जहाँ पर नौजवान अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, और फिर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, और नए नए स्टार्टअप्स किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद टेक्नोलॉजी की दुनिया के कैसे ऐसी शख्सियत है अपनी फील्ड में माशाल्लाह वसी तजुर्बा है, इनका अपना एक स्टार्टअप भी है हॉस्पिटल के नाम से, और बड़ा इनका इस पे काम है, तो उनसे जरा समझेंगे भी कि इस तरफ कैसे आए और काम किस तरह से चल रहा है। अयूब गौरी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे आपसे, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, जो गवर्नमेंट का भी हमें नजर आता है कि फोकस रहा, और अभी में खासी हद तक वो वसी होते नजर भी आ रहे हैं, जॉब क्रिएशंस में भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? अच्छा, चंद साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ IT ने एक फंड सेटअप किया था, नेशनल ICT R&D फंड। इस फंड को सपोर्ट करते हैं टेलकोज। तो फिर एक कंपनी बनाई गई जिसे इग्नाइट कहा जाता है, और इग्नाइट कॉल करती है टेंडर्स, RFPs कॉल करती है डिफरेंट ऑपरेटर्स को, और वो हर बड़े शहर में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की दावत देती है। अच्छा, ये इग्नाइट जो है वो गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड, इट्स अ पब्लिक सेक्टर फंडिंग। तो देन दे आस्क फॉर टेंडर्स, लोग देते हैं, अपने केस पुट करते हैं, अपने प्रपोजल देते हैं, और फिर उसमें बाकायदा सिलेक्शन होती है। इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, हैदराबाद और पेशावर, और इसके अलावा अब रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जा रहा है, और इसमें हम नेस्टेप जो कि नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क भी है, और PF उसको सपोर्ट करती है, वो बाकायदा एक पार्टी है इस पूरे प्रपोजल में। तो हमारी जिम्मेदारी जो है इनकरेज करना है, इनवाइट करना है एप्लीकेशंस को स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अच्छा, ये तो हमने NIC के तो हमने थोड़ा सा इसके फंक्शन पे तो बात की, इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, ये कैसे काम करता है, इस पे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। स्टार्टअप इकोसिस्टम से मुतालिक बात हो रही है, अयूब गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेसिक क्वेश्चन के स्टार्टअप इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है? पूरी दुनिया में जी स्टार्टअप्स एक बड़ा प्रोमिनेंट पोजीशन ले रहे हैं, और स्टार्टअप काफ़ी डिफरेंट होता है इन अ सेंस इन कंपैरिजन टू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से, कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं उन्हें मौका मिलता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना पेश करें, और उसी में वो अपनी टीम बनाते हैं, और उसी में उनको ढूंढना होता है कि फंडिंग ढूंढनी है, एक आइडिया बिल्ड करते हैं,
اور آئیڈیشن کے بعد وہ اپنی ٹیم بلڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فنڈنگ ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد وہ کسٹمرز ڈھونڈتے ہیں اور وہ اسی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو پنجاب میں اس پہ کافی کام ہوا تھا چند سال پہلے, اور پنجاب آئی ٹی بورڈ نے وہاں پہ پلان 9 کے نام سے ایک انکیوبیٹر بنایا تھا. اس کے بعد ہر یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹر بننے شروع ہوئے, اور اس کے بعد اسی طرح اگنائٹ نے جو باقاعدہ نیشنل لیول پہ انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے, مینٹور کیا جائے, ان کو ٹریننگز دی جائیں اور ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے جہاں پہ وہ دوسرے بزنسز سے لنکیج کریٹ کر سکیں, اپنی جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو پچ کر سکیں, دوسرے ملکوں میں پچ کر سکیں. پچھلے سال بہت بڑی فنڈنگ آئی تھی, $300 بلین سے زیادہ پاکستان میں فنڈنگ آئی تھی وینچر کیپٹلسٹ فنڈز میں, اور اس سے ایک سال پہلے 2021 میں سب سے زیادہ آئی تھی, پچھلے سال سے بھی زیادہ آئی تھی. کووڈ نے کچھ تھوڑا سا بریک دی ہے اس چیز کو, لیکن پاکستان کے لیے جیسے یہ ملک ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب جب کہ ایروسپیس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ڈرونز کی طرف جا رہے ہیں, فیول ایفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں, سیمولیٹرز کی طرف جا رہے ہیں. یہ ٹوٹل ایکسپیرینس کو امپروو کرے گا, ایفیشنسی کو امپروو کرے گا, اور پاکستان میں جو انوویشن ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں جا کے شو کیس کرے گا. اس طرح سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور بزنسز بھی باہر کیے جائیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ واپس آئے گی. اور بچوں کا رجحان اس طرف زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ ہے جی آج کل. تو اس کے بعد کو ورکنگ سپیسز آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل کانسیپٹ آ چکا ہے, بہت زیادہ آ چکا ہے کہ بچوں کو وہ انوائرمنٹ دی جائے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, بجائے اس کے کہ وہ اپنے بڑے بڑے آفیسز بنائیں جو کہ ایکسپینڈیچرز بھی زیادہ ہوتے ہیں. انہیں وہ ایک سپیس مل جاتی ہے, کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح کے بچے اور بھی ہوتے ہیں, اور نیٹ ورکنگ اچھی ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا سر, ایروسپیس ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کی کوئی خاص ریزن, کیونکہ ڈائمینشنز ڈومینس تو بہت ساری ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور ڈفرینٹ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں, تو ایروسپیس ٹیکنالوجی میں کیا کوئی خاص اسکوپ ہے؟ کیا ہم دوسرے ممالک کے لیے ہم بھی بینیفیشل ہو سکتے ہیں, اور یہ جو 2 وے ٹریڈ کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں آگے؟ بہت اچھا کوشچن ہے یہ. ہمارے ساتھ جو پارٹنرز ہیں, ایئر یونیورسٹی ہے اور پی اے سی کامرا بیس بھی ہے, بہت لیڈنگ آرگنائزیشن ہے اور زبردست قسم کی لیب ہے. وہاں تو جے ایف تھنڈر تک طیارے تیار ہو رہے ہیں, انڈیجنس بھی ایئر کرافٹس بن رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی عام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ایروسپیس کی طرف جب جاتے ہیں تو فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ, ایک اوور نائٹ نہیں ہوگا یہ, آہستہ آہستہ یوتھ اس طرف آئے گی, اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو لے کے آتے ہیں اس طرف. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن اس میں ہینڈرنس کیا آتی ہے, ہمیں چیلنجز کون سے درپیش ہیں؟ ہم ٹیکنالوجی پر کام بھی کرتے ہیں, ہم نئے سٹارٹ اپس بھی دیکھتے ہیں, ہم پروڈکٹس بھی ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن ہم اس طرح سے شوکیس یا مارکیٹ نہیں کر پاتے ان کو پوری دنیا میں. اگر ہم کر بھی رہے ہوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی اور ملک سے, فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے کہا جی ہم جہاز آپ کو دیتے ہیں, ہم بنا رہے ہیں, اس وقت کوئی اور ملک کہا جی ہم آپ کو اس سے اچھا جہاز دیتے ہیں, اس نے وہ جہاز وہاں بیچ دیا, ہماری ڈیل خراب ہوگی. میں نے ایگزامپل کوٹ کی ہے. تو کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, اوکے, کہ کانسٹنٹلی آپ لرن کر کے گرو کر رہے ہیں. آپ کبھی آئیے نیسٹپ تشریف لائیں, اور وہاں پہ 10 ڈفرنٹ الفاز ہیں, ڈفرنٹ لیبز ہیں, اور جتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے آپ کو لگے گا جیسے آپ ناسا میں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اور سارے کے سارے وہاں پہ پی ایچ ڈیز ہیں, اے آئی والے ہیں. اس کا مطلب مارکیٹ نہیں صحیح ہوا نا سر پھر, یہ اگر لوگوں کو نہیں پتا تو لوگ, اس لیے تو یہ شروع ہو رہا ہے. why we are doing this, but اس کی مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے, آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم آئیڈیاز دیکھتے ہیں, دفاعی نمائش, وہاں پہ بھی تو یہ چیزیں شوکیس کی جاتی ہیں, رائٹ؟ ہاں, لیکن وہاں پہ بالکل کی جاتی ہیں, وہاں پہ آپ کو اینڈ پروڈکٹ نظر آتی ہے. اب جو بچے آ کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرا بھی دل کرتا ہے میں کچھ بناؤں. ایسے بڑے سائنٹیفک مائنڈڈ بچے ہیں, انجینئرنگ مائنڈڈ بچے ہیں, ان کو ایک خاص انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جو ہم پرووائڈ کریں گے. ان کو بتائیں گے, پورے پاکستان میں پھیلائیں گے اس میسج کو کہ ادھر چکلالا ایئرپورٹ پہ اب اس کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے. جو راولپنڈی کا پرانا ایئرپورٹ تھا اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے, اور نیسٹ اسٹیپ کے طور پہ وہ سامنے آ رہا ہے.
तो मैंने दावत दी है आप लोगों को कि आए वहाँ पे एक पैकेज बनाएं बिल्कुल ठीक और इसके साथ, और मैं वैसे तो मैं लाहौर बेस्ड हूँ, लेकिन अब नाइकैट की वजह से जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसकी वजह से मेरे हर दूसरे वीक यहाँ पे आना जाना रहता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आप लोगों को वहाँ वेलकम करूँ। सर हमें ज़्यादा खुशी होगी वहाँ आने की, क्योंकि ज़रा हम चाहेंगे कि हम दिखा सकें चकलाला, जो ज़रा पहले हम देखते थे कि एयरपोर्ट, लेकिन अब उस हिस्से को आपने जिस तरह कहा कि एक इंक्यूबेशन सेंटर में ढाल दिया कौमी इदारा है, हमारा कौमी असासा है और बड़ा फख्र होता है। ओपन फॉर ऑल है सर? आप लोगों की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, ईटीवी की एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने अगर जानना उसके हवाले से समझना हो या आप तो हम किसी जाके बताएंगे ना शोएब। मेरे थ्रू जान लीजिए, मैं पूरे सोशल मीडिया में हूँ, मैं नेटसोल टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, और आजकल और भी बहुत कुछ हो रहा है। US8 वालों ने कल एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, जहाँ पे ओपन, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा इदारा है, सिलिकॉन वैली से, वहाँ से पाकिस्तानी डायस्पोरा आया हुआ था और बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। तो हॉस्पिटल के हवाले से हम टीम अप कर रहे हैं, सार्कमेड IQ, हॉस्पिटल और नेटसोल मिलके, सार्कमेड IQ एक अमेरिकन कंपनी आई हुई है, उसके साथ हम पार्टनर कर रहे हैं, $10 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ टेक में, हेल्थ केयर के इकोसिस्टम को डिजिटाइज करेंगे हॉस्पिटल के थ्रू, नेटसोल के थ्रू। तो जहाँ पे सहूलियात की कमी है, वहाँ जो एग्जिस्टिंग सहूलियात है उनके स्टैंडर्ड्स को रेस करेंगे और रीच आउट करेंगे, लोगों के घरों तक रीच आउट करें। बिल्कुल ठीक है सर, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें एंड पे सुनने वालों को, बिलखुसूस नौजवानों को, कैसे वो इस तरफ आ सकते हैं, व्हाट इज दैट मैसेज? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़े चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, और लेकिन हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम नौजवानों का काम है कि चिन अप रखें, बिल्कुल होपफुल रहें, और हम जैसे लोगों से अगर गाइडेंस लेना चाहें, और बहुत यूथ फॉलोइंग है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेना चाहें तो हम हाजिर हैं, हम उन्हें नए रास्ते बता सकते हैं ग्रो करने के लिए और अपने आप को डेवलप। बिल्कुल सही जी, लोग जरूर कनेक्ट करेंगे सर आपसे, इंशाल्लाह पहले भी करते हैं और ज़्यादा लोग करेंगे ताकि समझ पाएं, जान पाएं, और कैसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। एरो स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें या जब इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करते हैं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे किसी दिन विजिट भी करें चकलाला का, और वहाँ पर जाकर दिखाएंगे किस कदर अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है जगह, और वहाँ पर अब क्या हो रहा है, कैसे वो लीड कर रहा है। इस पर करेंगे किसी दिन बाद। अभी एक ब्रेक की तरफ हम बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात किया था, हमारी विमेन फुटबॉल टीम और उसकी कैप्टन मारिया खान, जिनको शोहरत मिली एक फ्री किक की वजह से। हुआ क्या कि ड्यूरिंग मैच उनकी एक फ्री किक की वजह से वो अचानक से टॉप ट्रेंडिंग में आ गई ट्विटर पे, और उनको खुद भी शायद बहुत बाद में पता चला कि इस वक्त वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में है। और जब वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में थी, उस वक्त सऊदी अरब के खिलाफ मैच में बराह रास्त फ्री किक मारकर उन्होंने गोल का जो टेबल था उसका रुख मोड़ दिया था। मारिया खान को इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था, और पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम सऊदी अरब में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में होम साइड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। और इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें मारिया ने ज्वाइन किया है, कौमी फुटबॉल टीम की कैप्टन है मारिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, होप यू डूइंग ग्रेट टुडे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much for joining us today. First of all, we would like to congratulate you on that goal. You made us proud actually. We want to know what was the motivation behind, what actually happened, how did you do that? Sorry, I'm finding it a little difficult to hear you guys. Hello? Okay, थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकल, हम ट्राई करते हैं इसको दोबारा कनेक्ट भी करते हैं। और मारिया, इफ यू कैन हियर मी नाउ, वी वांट टू नो दैट मोमेंट. What was the motivation? What were your feelings when you actually turned the table of that match? Yeah, so sorry, I'm going to try to pick up on the little parts of the question. I couldn't hear it completely clearly, but I think overall it's an amazing feeling to be able to represent your country. I think all of us girls are very proud of the way we performed, and it's an amazing feeling, being able to make your country proud, and I think we did that as a team.
And now we are watching actually on social media that people are comparing your performance with the international players, which is very good, isn't it? Sorry, I'm struggling to hear. I think there's some audio issues. Okay, now your performance is comparing with other international players. We want to know your feelings when someone compares you with any other player. How do you feel it? I'm struggling to hear. Maria, can you hear us? Sorry, guys. I think it's a really bad connection. We are trying to fix it. Maria, can you hear me now? I can hear you a little better, yeah. A little more clear. Okay, Maria, you always wanted to be a goalkeeper. Is there any reason? I mean, why so? Sorry, it's not working out, guys. Thank you so much, Maria, for joining us today. We'll try to fix the issue ताकि हम आपसे दोबारा बात कर पाएँ. कोशिश हमारी थी कि मारिया से ज़रूर हम पूछते भी कि इतनी ज़्यादा जो उनको अब शोहरत मिल रही है और क्या उनका फ्यूचर में वो सोचती हैं, कैसे फुटबॉल में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ना चाहती हैं. लेकिन चलें, कोई बात नहीं, सम टेक्निकल इश्यूज़ हम इसे फिक्स करेंगे, दोबारा डिस्कशन उनसे करेंगे. बढ़ते हैं जनाब आगे. और अगला जो मौजू है वो हमारा हेल्थ से जुड़ा है. आजकल तो आप जिस घर में भी जाएं, खू खू करते बच्चे भी नजर आते हैं और बड़े भी, बच्चे भी, बच्चों के अम्मा अब्बा भी. तो जो खांसी है बहुत ज्यादा है, क्यों इतनी कॉमन हो गई? अच्छा, कोई कहता है जी कोविड हुआ था ना, के बाद से अब ऐसे हो रहा है कि इस मौसम में हमें बड़ा मसला हो रहा है. जिनको कोविड नहीं भी हुआ था उनको भी बड़ा मसला हो रहा है. I was about to say that कि अब उनको भी मसला हो रहा है. अच्छा, कोई जी सर्दी से आपको मसला है, कोई कहता है अच्छा ये जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है इससे आपको इशू हो जाता है, कोई कहता है कि जी आपने एहतियात नहीं की ना, आप शोगरान चले गए थे इसलिए आपको ऐसे हो रहे हैं. एग्जाम्पल कोट किया ना. तो इसमें एक मसला ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो आपके राइट या लेफ्ट साइड पे यानी पसलियों की किसी एक तरफ या दोनों तरफ भी आपको दर्द महसूस होता है, छींकते हुए, खांसते हुए या गहरा सांस लेते हुए. अगर आपको ये पेन हुई है तो प्लूरेसी ये एक नई टर्म है हमारे लिए. आज हम इसको समझेंगे भी कि ये क्या है, क्यों होती है, क्यों फैलती है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, और क्या वाकई कोविड के बाद हमारे लंग्स ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे. We have with us our favorite doctor, pulmonologist, Dr. Shazli Manzoor साहब. अस्सलाम वालेकुम and good morning sir. कैसे हैं आप? Good morning. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं. अब अच्छे हैं हम, आपसे होते हुए अच्छे हैं हम. अल्लाह आपको सर लंबी जिंदगी दे माशाल्लाह. बहुत से लोगों का सर मैं कहता हूँ आपने ट्रीटमेंट किया, दुआएं समेटी आपने, बहुत से लोगों को नई जिंदगी दी है. बेशक ऐसे ही है. अल्लाह आपने शिफा दिया आपको. सर प्लूरेसी क्या है और ये क्या ज़्यादा कॉमन हो गई है अब? प्लूरेसी कॉमन पहले भी थी. देखें, हमारे जो छाती के अंदर हमारा जिसे हम कहते हैं पट्टे हैं, जोड़ हैं, फिर अंदर जो है लंग्स हैं. लंग्स की एक लाइनिंग होती है जिस तरह हमारी स्किन है, जिल्द है. राइट. तो इसकी सोजिश को बेसिकली इसको हम प्लूरा कहते हैं. तो जो हमारी लाइन्स हम स्किन कहते हैं तो अंदर की लाइनिंग को हम प्लूरा कहते हैं. और इसकी सोजिश हो जाए या इसकी कोई बीमारी हो तो उसको हम प्लूरेसी कहते हैं. और इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं. जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर कोई बंदा खांसता रहे तो ये जो रेब्स होती हैं, ये रेब केज होती है, इसमें सोजिश हो जाती है, इसके जोड़ों में, इसके पट्टों में. तो आप जब सांस लेंगे तो आपको दर्द होगी. तो ये आउटसाइड की पेन है, ये प्लूरेसी नहीं है. और लेकिन प्लूरेसी का क्या टीबी से भी ताल्लुक होता जी, है? प्लूरेसी जो है ना वो लाइनिंग ऑफ द लंग्स की वजह से उसको हम प्लूरेसी कहते हैं. और उसकी जो बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं और उसमें जो है टीबी कॉमन है, नमोनिया कॉमन है, कैंसर कॉमन है. तो ये बीमारियां जो हैं मेन कॉमन प्लूरेसी उसकी वजह से हो जाती है. तो जो आपको वैसे दर्द रहती है उसको आप वो ना कहें कि वो प्लूरेसी है. फिर प्लूरेसी के साथ उसकी अपनी अलामात हो सकती हैं. खांसी नहीं रुकेगी, उसके साथ बुखार होगा, उसके साथ बलगम का ज़्यादा आना होगा या कभी टीबी में खून आना, ये उनकी अलामात है. तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्लूरेसी है और ये उसकी इन्फ्लेमेशन है, लंग की जो या फेफड़े की जो लाइनिंग है उसकी बीमारी है. सर प्लूरेसी और टीबी इन दोनों में फर्क मैं नहीं समझ पाई. मेरा भी थोड़ा सा गला खराब है. आपका डॉक्टर कौन है? आपका डॉक्टर कौन है? वो मेरे से किसी ने पूछा कि तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप ऐसे करें, शीशे के सामने खड़े होकर अपना इलाज कर लें. तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन आप ही शीशे के सामने, आपके पास यही ऑप्शन है. तो मैं इसका ये जवाब दे सकता हूँ. अच्छा, उसमें जो अलामात होती है, जो टीबी होती है वो बेसिकली फेफड़ों की होती है. लेकिन अगर टीबी फेफड़ों से बाहर निकल जाए तो उसके आगे उसकी लाइनिंग है, उसमें वो चली जाती है. फिर उसको हम प्लूरल टीबी कहते हैं या टीबी ऑफ द प्लूरा.
تو یہ پلورسی اس کی سوزش یا اس کی انفلمیشن ہے وہ کسی بھی بیماری سے ہو سکتی ہے. موسٹ کامن ہمارے ملک میں یا موسٹ کامن جو کاز ہے اس کی وہ ٹی بی ہے. ٹھیک ہے. اور نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور کینسر پھر بہت اگر کسی کی ہم تشخیص کرتے ہیں کوئی اور ریزن کی وجہ سے تو یعنی ایسی کوئی بھی بیماری جس میں آپ زیادہ کف کر رہے ہیں اس سے پلورسی ہوگی؟ دیکھیں نہیں اس سے آپ کی سوزش اور جو پٹھوں کی اور اس کی جو جوائنٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پین ہو سکتی ہے. لیکن اس کی الٹی بات ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو پلورسی ہو سکتی ہے اور اس سے کھانسی ہو سکتی ہے اور پین ہو سکتی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی اسکن کو اس طرح کھینچتے تو آپ کو درد ہوتی ہے. جب اس کی سوزش ہو جاتی ہے جیسے ہمیں چوٹ لگ جائے تو ہماری اسکن کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہمیں درد ہوگی. تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ لائننگ جو ہے لنگ کی پھیپھڑوں کی وہ ہلتی ہے, مطلب اس طرح رگڑ کھاتی ہے, تو اس سے آپ کو پین ہوگا. نارمل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا نظام ہے, اس کے بیچ میں فلوئڈ ہوتا ہے, پانی پڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہلتی رہتی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ ہلتی رہتی ہے تو ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتی. لیکن جب اس کی کوئی بھی بیماری ہو جائے گی تو وہ رگڑ کھائے گی تو ہمیں وہ پین فیل ہوگا. جس طرح آپ کو چوٹ لگ جائے اور آپ کے ہاتھ کو کوئی اسکن کو چھیڑے تو آپ کہیں گے یہ مجھے درد ہو رہی ہے, یا اس طرح یا ہاتھ کو بند یا کھولنے سے ہمیں درد ہوگی چوٹ لگنے. تو اگر وہ لائننگ آف دی لنگ کی چوٹ ہے کسی بھی بیماری سے تو پھر ہمیں پین ہوگی سانس لینے میں, لمبا سانس لینے میں, کھانسی کرنے میں, اور اس کو ہم پھر پلورسی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ جی جینیٹکس میں تو نہیں, جینز میں نہیں ہو سکتا. ویسے کوئی بیماری کی وجہ سے, کسی بھی بیماری کی وجہ سے, جی بیماری کی وجہ سے, یا ٹراما ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پسلیوں میں چوٹ لگ گئی ہو, ڈیپ ٹراما چلا گیا ہو, سرجری کے بعد لوگوں کا جس طرح کوئی سرجری کی گئی ہو اس کے بعد بعض دفعہ یہ پین رہتی ہے. اور کسی ایک حصے میں ہو سکتی ہے, کسی ایک حصے میں. اگر ہمارے نیچے کے پرابلم ہے, لیور کی ڈیزیز ہے, کسی کو گردوں کی بیماری ہے یا پیٹ کی انتڑیوں کی بیماری, تو اس کی بیماری کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں میں پانی آ سکتا ہے اور اس سے بھی پلورسی. ہارٹ کے ایشوز میں بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ کے ایشوز سے بھی ہو سکتی ہے. ہارٹ اگر پمپ صحیح نہیں کرا تو پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے, اس سے بھی پین ہو سکتا ہے. سر ٹی بی کن لوگوں کو ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹی بی زیادہ ان لوگوں کو خطرہ ہونے کے جو بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے. اتنی ارلی ایج میں ٹی بی جی بالکل ہو جاتی ہے, اور اس میں بھی یہ کھانسی کی علامت پلورسی کی یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہوتا, یا پھر ایج 65 کے بعد, یا ان لوگوں کو جن کی امیونٹی کم ہے, جو کمزور ہیں, شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, کوئی لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے, کوئی جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے, یا گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہے, یا ان کو کیمو تھیراپی مل رہی ہے کینسر کی وجہ سے, تو ان لوگوں میں جو ہے یہ زیادہ کامن ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر ماں کو ٹی بی ہو تو بچے میں منتقل ہوتی ہے, is that true؟ جی ہو سکتی ہے بالکل. اسی لیے کہا جاتا ہے, لوگ ہمارے ہاں یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم پریگننٹ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کا کبھی کوئی علاج کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہماری ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا علاج سے, تو وہ غلط بات ہے. پریگننسی میں ہم بلڈ پریشر کی بیماری کا علاج, ایستھما کا علاج, شوگر کا علاج, ٹی بی کا علاج, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ماں کو ویسے بھی پہلے بچایا جاتا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں کی صحت پہلے ہوتی ہے, بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا, اور پھر اس کو ٹرانسمٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ٹی بی کی دوائیاں بھی سیف ہیں ماں کو دینے کی, شوگر بھی سیف کی دوائیاں. یہ میں آپ کو ایک پورے اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے بارے میں جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کو کوئی دوائی بھی نہیں, میڈیسن نہیں لیتی, دینا ضرور ہے لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, اور خود سے نہ لیں. لیکن ہر بیماری کا علاج پریگننسی میں کیا جاتا ہے. کووڈ میں نے کیا علاج, اور الحمدللہ جو لیٹر سٹیج پہ بھی آئیں ڈیلیوری کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے بھی, سب الحمدللہ سب کی نارمل ڈیلیوری ہوئی, کوئی انہیں پرابلم نہیں. تو علاج جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اور اس سے جو ہے آپ کو یہ نہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے پریگننسی ہوگی. تو ٹی بی ہو سکتی ہے آپ کی, بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے ماں سے,
اور اگر دودھ پلاتی ماں ہے بچے کو وہ کرتی تو اس سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. تو اس کا علاج کرنا ہے, اس کو بر وقت تشخیص کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز. یہ تو ماں اور بچے کا ہو گیا. ویسے ٹی بی کیسے پھیلتی ہے؟ ویسے میں نے آپ کہا نا کہ یہ لوگ تو پرون ہیں, ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. ٹی بی ایک دوسرے سے لگتی ہے, یہ بیکٹیریا ہے اور ہم ایک دوسرے کو سپریڈ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح کووڈ سپریڈ ہے یا فلو سپریڈ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے, تو آپ اس کو اپنے چھینکنے سے, کھانسنے سے, مطلب پیار کرنے سے بچوں کو یا والدین کو یا کسی کو ٹی بی ہے, پھر وہاں پہ جہاں پہ مجمع زیادہ ہوتا ہے, لوگ اگر زیادہ ایسے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین کا سفر کر رہے ہیں یا بس کا سفر لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو کسی ایک کو ٹی بی ہے یا وہ کھانس رہا ہے تو اس سے پھیل جاتی ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. جس کو ٹی بی ہے وہ بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتا, وہ بھی بتاتا نہیں ہے, اور لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مطلب کہ جی ہماری تو نسلوں میں بھی ایسی چیز نہیں تھی. وہ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے, ہم صاف ستھرے ماحول سے آتے ہیں, ہمیں تو کبھی ایسا نہیں ہو, لیکن ہمیں ٹی بی کیسے ہوگی. تو کچھ لوگ بچوں میں اس طرح ہو جاتی ہے کہ اسکول میں کلاسز لے رہے ہیں, یا آپ نے یہ جو آج کل آپ جاتے ہیں وہ ٹریننگ یا وہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں اس میں, کیونکہ بہت سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو ایک سے وہ لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ٹی بی کے مریض کو بھی نہیں پتا ہوتا مجھے ٹی بی ہے, بعض لیٹر تشخیص ہو جاتی ہے. جن کو پتا ہوتا ہے وہ چھپائے رکھتے ہیں, ان کو آئسولیٹ ہونا چاہیے 3 سے 4 ہفتے, کیونکہ بہت انفیکشس یہ وہ ہے بیماری ہے. 3 سے 4 ہفتے جی, اس کے بعد نہیں, اگر وہ دوائی لے رہے ہیں اور اگر ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تو پھر وہ 3 سے 4 ہفتے بعد دوسروں سے ملاقات, یہ بھی اسی طرح آئسولیشن ہے جس طرح کووڈ کی ہے. اور جیسے سر ٹی بی ارلی ایج میں چھوٹے بچوں کو ہو جاتی ہے ویک امیونٹی کی وجہ سے, کیا پلورسی بھی اسی ایج میں ہوتی ہے؟ جی اسی میں ہوتی ہے. پلور بھی ایک فارم ہے ٹی بی کی. ٹی بی دیکھیں 95% آف دا ٹائم ٹی بی لنگز میں رہتی ہے, پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے, لیکن 5% وہ نکل جاتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے لنگز کی لائننگ کو جا سکتی ہے. آنکھوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے, برین کی ٹی بی ہو سکتی ہے, کسی بھی اعضاء کی ٹی بی ہو سکتی ہے, بونز کی ٹی بی ہو سکتی ہے, اسکن کی ٹی بی ہو سکتی ہے. لنگز کے بعد سب سے زیادہ کامن ٹی بی کس آرگن میں ہوتی ہے؟ یہ تو اسٹیٹسٹیکلی ذرا میرا بتانا مشکل, لیکن زیادہ لنگز کی جو مین لائننگ ہے اس میں ہوتی ہے, یا ہمارے غدود کی ٹی بی. ہمارے یہاں پہ غدود ہوتے ہیں, ان کو ڈرینیجز ہم کہتے ہیں. ہم لوگوں کے بیکٹیریا اور سارا وہ ایک ڈرینیج سسٹم اللہ نے بنایا, اس سے یہ بیکٹیریا ہمارا روزانہ اللہ میاں کا نظام ہے کہ وہ خارج ہوتا رہتا ہے اور ہم لوگ مطلب اس سے ہم فارغ ہوتے ہیں. سر یہ جو لنگز کے علاوہ جو جسم کے باقی حصوں میں جو ٹی بی ہوتی ہے, کن کن حصوں میں ہو سکتی ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہر جسم کے حصے میں نے آپ کو بتایا نا, اسکن کی ٹی بی ہو سکتی ہے, آنکھوں کی ہو سکتی ہے, دماغ کی ہو سکتی ہے, بونز کی ہو سکتی ہے, گردے کی ٹی بی ہو سکتی ہے, انتڑیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے. سر کسی بھی حصے میں اگر ٹی بی ہوگی اس کے سمٹمز ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جی وہ ہر ایک اعضاء کے سمٹمز مختلف ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ٹی بی چونکہ پھیپھڑوں کی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کھانسی ہوگی, بخار ہوگی, کمزوری ہو جائے گی, نکات شروع ہو جائے گی, مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے, اور لیٹر سٹیج میں اگر وہ بہت بڑی کیویٹی بنا دیتی ہے, وہ کھا جاتی ہے لنگ کو, تو اس کے ارد گرد جو خون کی نالیاں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہے, اور جو مریض ہے وہ خون کی الٹی کرتے ہیں, خون کھانسی سے اس کو خون آتے وہ آ جاتا ہے. باقی پھر جس اعضاء کی ٹی بی ہوتی ہے اس سے متعلق اس کے علامات ہوتے ہیں, لیکن زیادہ it's 100% ٹریٹیبل کسی بھی حصے میں ہو. جی کسی بھی حصے. یہ بھی لوگوں کی غلط بات ہے, لوگ چھپاتے ہیں. 100% ٹریٹیبل ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 100 سال پرانی یا 70 سال پرانی اب بیماری نہیں ہے. اب اس کی بہت اچھی دوائیاں ہیں, اور دوائیوں سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور نارمل ہو جاتے ہیں. اور مطلب اگر بہت زیادہ بھی ہو تو وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں اور نارمل زندگی گزارتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو, بوڑھوں میں ہو, جوانوں میں ہو یا بچوں میں. تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. ان سے اگر کھانسی پرولونگڈ ہو گئی ہے, کھانسی جا نہیں رہی, بخار تیز ہونے لگ گیا ہے, کھانسی میں خون آنے لگ گیا ہے, نکاہت ہونے لگ گئی ہے, بندہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے, اس کا وزن کم ہو رہا ہے, یہ بیماری صرف لگے گی پھیپھڑے کو, لیکن یہ ایک پوری جسم کو متاثر کر دیتی ہے. مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, مریض میں قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے, تو یہ ایک پورا جسم کو انوالو کرتا ہے. جیسے ہمیں چوٹ لگی تو وہ تو ایک جگہ پہ لگی نا, یہ نہیں ہوتا, یہ اس کی وجہ سے پورے جسم بیمار ہونے لگ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی تشخیص ضروری ہے, اور چونکہ اگر ہم تشخیص اس پیشنٹ کی نہیں کریں گے, وہ نہیں پہنچے گا, تو جو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ہے وہ ہو جائے گی. اور پھر اس میں خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈرگ ریزسٹنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا. پھر کوئی دوائی اس کو اثر نہیں کرتی, پھر خاص دوائیاں دینی پڑتی ہے, 2-2 سال علاج ہو جاتا ہے.
تو اس کی پھر کمپلیکیشنز بہت اب چونکہ سر آپ خود بتا رہے ہیں کہ 2 سال علاج ہوتا ہے اس کا اگر یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے، ادروائز بھی 6 مہینے کا علاج تو ہوتا ہے. اب وہ چاہے 6 مہینے ہو چاہے وہ 2 سال کا علاج ہو، تو کیا اس 6 مہینے اور 2 سال کے عرصے میں وہ تمام احتیاط کرنی ہے جو آپ بتا رہے تھے پہلے، جس طرح کووڈ میں کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو تھوڑا سیپریٹ رکھنا ہے، کہ نہیں دوائیں سٹارٹ ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سپوٹم کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اگر سپوٹم کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو ہم دوائیاں شروع کرتے ہیں، پھر اس کو 4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد ہم بلغم کا ٹیسٹ دوبارہ دیتے ہیں اور ایکس رے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مریض کے علامات بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں تو وہ نارمل اپنا پھر زندگی گزار سکتا ہے، لوگوں میں گھل مل سکتا ہے اپنے خاندان میں یا باہر کے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جب تک وہ نیگیٹو نہیں ہوتا یا جب تک اس کا ایکس رے ٹھیک نہیں ہوتا یا اس کی بلغم ختم نہیں ہوتی، اس میں جراثیم نہیں ہوتا، اس کو آپ ایک قسم کے ہم کہتے ہیں نا کوارنٹین ہی کرنا پڑتا ہے، آئسولیشن میں جانا پڑتا ہے. اچھا سر، دمہ اور ٹی بی ان دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ ملتے جلتے سمٹمز ہیں دونوں، پھیپھڑوں کی بیماریاں دونوں میں ایک جیسے؟ نہیں، میں نے آپ کو نا کہ استما تو ایک نارمل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کھو لگی ہوئی نا، کھو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نزلہ زکام ہوگا. نہیں، اس میں پھر میں نے آپ کا یہ پورے جسم کو انوالو کرتی ہے. مریض بیمار ہوگا، اس کو ہائی گریڈ فیور ہوگا، اس کو نکاہت شروع ہو جائے گی، کھائے گا نہیں، کمزوری ہو جائے گی، ہاضمہ کی خراب، مطلب یہ پورے نظام کو خراب کر دیتا ہے. جبکہ استما جو ہے وہ آپ کی سانس کی نالی، اور جو فلو ہے وہ آپ کے یہ نزلہ زکام، تو وہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں مریض اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، سال بھی لگ جاتا ہے. اس میں مریض جو ہے زیادہ بیمار ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. کووڈ میں تو ہم نے سٹارٹ میں کانٹیکٹ ٹریسنگ بہت زیادہ دیکھی نا، کہ کسی ایک کو کووڈ ہوا تو آپ نے پوری فیملی کے جس سے اس کی ملاقات ہوئی آپ نے ٹیسٹ کیے. کیا ٹی بی میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. ٹی بی میں ہمارے پاس نیشنل ٹی بی پروگرام ہے، اور اس میں جو ہے جو بھی ٹی بی کی تشخیص کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ اس کو رجسٹر کرتی ہے، ان کو دوائیاں بھی دیتی ہیں. ہم خود ان کو جب ہم سے تشخیص ہو جاتا ہے، ہم گورنمنٹ کے اداروں میں پیمز ہے، پولی کلینک ہے، یہ نیشنل ٹی بی پروگرام سینٹرز ہیں، ہم ان کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ سینٹرز کہاں ہیں؟ یہ مختلف پورے ملک میں ہیں، دور دراز علاقوں میں ان کی پوری ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمیں ٹی بی ہوگی، نہ جا کے وہ رجسٹر کرتے ہیں، تو ڈیٹا اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کرنے کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ٹی بی کا مریض پھر اوروں کو نہ پھیلا دے، اس کو آئسولیٹ کر دیں. اور یہ خطرہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ٹی بی کہیں ڈرگ ریزسٹنٹ نہ ہو جائے. اگر یہ ڈرگ ریزسٹنٹ ہو گئی تو یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اور یہ بہت چیلنج ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے اس کو ٹریٹ کرنا. دوائیاں پھر اس میں اور جو ہوتی ہیں ان کو دینا پڑتا ہے، ہیوی ڈوز انجیکشن کی صورت میں، اور لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور اس میں پھر کمپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو رجسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے. لوگ اصل میں پرانے زمانے میں نا اس کو ہم سٹگما سمجھتے ہیں، اس لیے چھپاتے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں آ کے، کوئی بات نہیں. اب یہ نارمل بیماری ہے، 70 سال 80 سال پرانی والی نہیں بات ہے کہ جی ٹی بی ہوگی، ساملی سینیٹوریم چلے جائیں، اس کو علیحدہ کر دیں. نہیں، وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ جی ابھی آپ 3-4 ہفتے نہ کریں. اگر آپ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے بتائیں، ڈاکٹر کے پاس آئیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی آپ واپس جا سکتے ہیں کام پہ تو آپ جائیں. تو 99% آف دا پیپل وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. 1% ایسے جو کمپلیکیشنز کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ تو کوئی بیماری کی ہو سکتی ہے. لیکن میری اپنی پریکٹس میں اگر میں دیکھوں تو بہت کم ہم ایم ڈی آر ٹی بی اب دیکھتے ہیں، یا ایک اس کو ہم ایک اور ٹرم یوز کرتے ہیں ایکس ڈی آر ٹی بی، مطلب وہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ٹی بی کا علاج شروع میں ضروری ہے، اور ایک گولی کے اندر اب تو یہ بھی ٹیکنالوجی کہ 4 اس میں مختلف دوائیاں آتی ہیں، مطلب اتنی آسان ہو گئی ہے. تو اس میں آپ ان کو 3 گولیاں ڈیلی دے دیں گے، 4 گولیاں اس کے اندر علیحدہ اندر ٹیکنالوجی سے 4 گولیاں سیپریٹ ہوتی ہیں. آپ پہلے ہوتا تھا لوگ 12 16 گولیاں کھاتے تھے، تو آسانی ہوگی ہے بوڑھوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. تو یہ جو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ٹی بی 100% کیوریبل ڈیزیز ہے. کیوریبل ڈیزیز جو آپ بھی کہہ رہے ہو. ایک چھوٹی سی بات سر، کیونکہ ٹی بی پہ زیادہ بات ہوئی، پلیورسی کا ڈائگنوسس کیا ہے؟ جی، پلیورسی اگر کسی کو ہے تو ایک تو ڈاکٹر جائے گا، وہ سن لے گا ڈاکٹر کے پاس جب مریض جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ ایکس رے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو نمونیا تو نہیں ہے، ٹی بی تو نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، وہ پھر ڈاکٹر سے سوالات کر کے اس کے مزید ٹیسٹ کے. اور ایک چیز اور سر، کیا کووڈ کے بعد زیادہ مریض آئے ہیں آپ کے پاس with so many issues of lungs؟ جی، بہت زیادہ مریض ابھی بھی آ رہے ہیں. اس میں 2 طرح کے مریض ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں. ایک یہ تھا کہ ان کو فائبروسس ڈیولپ ہو گیا تھا، کووڈ نے ڈیمیج کیا. لیکن الحمدللہ اس میں بھی اگر میں اسٹیٹسٹکس تو نہیں بتا سکتا، لیکن مطلب آلموسٹ سارے لوگ ٹھیک ہو گئے. کچھ پرسنٹیج ہے جو لمبا عرصہ بیمار رہے، لمبا عرصہ آکسیجن پہ رہے،
لیٹر ڈائگنوز ہوا, بیماری نے بہت زیادہ ان کے لنگز ڈیمیج کیے, تو ان میں یہ بیماری تھوڑی چلے گی, اسکار رہیں گے. اور جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ الرجک سمٹمز کا ایستھما کے ساتھ لوگ زیادہ آنے لگے ہیں, کیونکہ اس نے ظاہر بات ہے لنگس کو ڈیمیج کیا ہے, تو ان کی امیونٹی کم ہوگی, لنگس کا فنکشننگ ڈیمیج ہوتا ہے, لنگس کو ریکوری میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو وہ کامن ہے. لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ مطلب دوائیوں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شاذلی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج ہمیں بہت سارے ایشوز پہ ایجوکیٹ کیا. آئی وش تھوڑا اور ٹائم ہوتا, ہم مزید بات کرتے. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن دا سیٹ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اس کے بعد اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے مہمانوں کے ساتھ واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بچت اپنائیں, معیشت بچائیں. توانائی کی بچت کا عہد کریں, ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. ویلکم بیک. ناظرین, اس سے پہلے ہم نے کوشش کی تھی ماریہ خان سے کنیکٹ کرنے کی, جو کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی اپنے زبردست گول کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جو پوائنٹ سکور ٹیبل تھا اس کا رخ انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. ماریہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آئی ہوپ ماریہ یو کین ہیئر اس. ہاؤ آر یو؟ Yes, alhamdulillah, I can finally hear you guys. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much. Apologies for the previous issues. We want to know your experience of this match, your motivation behind it. How did you feel it? How did you turn the table? Please do share your experience of that match. Yeah, so the match was our last match against Saudi of the tournament. And, you know, we as a team had one goal in mind is, you know, we're going to go out on the field and we're going to give it everything we have. And we're going to do our best to make our country proud. And I think we as a team walked off that pitch feeling that we gave it our all. We gave it our best. Of course, we wanted to win the game. We walked away with a draw. We were the only team in the tournament to take points off of Saudi. So again, I think it was a lot of great things happened in that last game. And overall, it was an amazing experience. The fact that we got to experience it together. We got to be there as a team and we got to represent our beautiful country. We couldn't have asked for more. Wonderful. Maria, why you wanted to become a footballer, or I must say a famous footballer? What was the question? Maria, why you wanted to become a famous footballer? Why not squash player like Hashim Khan Saab? So I never intended to get any fame or anything out of football. I genuinely just love playing the game. I love being with my teammates. I love competing. My grandfather Hashim would always tell me, why don't you play squash? But football always had a nice place in my heart and still does. Great. And now when you see yourself on Twitter and everywhere on social media, how do you feel about it?
I mean, I feel, listen, it's great to be recognized, but I do feel that it's important for everyone to know that, you know, none of that could have happened without the team. You know, the girls in that team, us playing together, us being there together is really what makes these moments very special, and it's very important that, you know, we're able to celebrate it all together. And Maria, what are the challenges our women football team is facing? What do you think? What are the challenges, the hindrances? Yeah, so I think there's a few challenges. The main one, and it's currently being worked on, is just getting our girls access to domestic football and consistent football on a regular basis, 11-a-side football on a regular basis, and that's something that, you know, the normalization committee has prioritized, and they're doing a really good job of putting a strategy in place. But while they're working on the strategy, while they're working on, you know, figuring out how to develop domestic football for the country, they're allowing us to compete, and they're supporting us to compete on an international basis and on a regular basis. So I think that it's going hand in hand. It's going to be a long journey, you know, to be able to revive football in the country. It's a mashallah, we have a big and beautiful country. So it's going to take time to help build the foundation. So, you know, we need to be patient and understand that, you know, this growth and this development, it's going to be a marathon and not a short race. Maria, I want to discuss more about your success. How did you realize that you are trending on Twitter and you are top of the list everywhere and everyone is trying to contact you? Did you realize it or somebody told you about it? So to be honest, up until a few days ago, I wasn't even active on my Twitter. The last time I opened my Twitter was probably in 2018. So, you know, the media team from the federation just spoke to me, and you said, Marie, maybe it's worthwhile of you becoming a little more active on it again. So I looked, but again, for me, it's, you know, it's a proud moment. You know, that for me, the goal is great. Everything that happened is great. But the most important part was that, you know, I'm able to make my countrymen and countrywomen proud. And the team is also able to do that. So for me, that's what's really special. Mashallah, you made us proud, actually. No doubt. And Maria, you are favorite for so many, but who is your favorite one? And how do you see yourself in next 5-10 years in this football ground? So sorry, what was the first part of the question? Your favorite for so many. Who is your favorite, whom you follow in football? And what do you think? Where will you be in next 5-10 years in this football? Yeah, so for me, if I understood the question correctly, if I heard it correctly, so for me, someone that I look up to in the women's game, football-wise, is Marta. I feel that, you know, she's done a great job advocating for women's football and women's sports, and using her platform and showing what it's like to come from a humble background and be successful and work hard. So that's somebody that I definitely look up to. As far as where I see myself in the next 5 years, I genuinely hope that, you know, I get to continue to grow with the federation and continue to grow with the women's national team. Very nice. Maria, as Shoaib said, you are making us proud. How often do you visit Pakistan, and when are you coming back to Pakistan? So I feel like I'm in Pakistan more than I'm, you know, where I live and where I work. So I was just in Pakistan for the training camp. Inshallah, I'll be there in the next week or so. I still have all my family in Peshawar, so I get to go see them often. So alhamdulillah, I'm blessed to be able to be in Pakistan quite a bit. Inshallah. And lastly, Maria, any message for your followers, for girls who are following you? And if that would be in Urdu, we would really appreciate it. Yeah, so for me, something I like to share is, you know, I love for people to find a passion, find something you're passionate about. Doesn't have to be football, doesn't have to be any sport, can be, you know, studies, can be art, can be music, can be Islamic studies, whatever it is, education, whatever it is that you enjoy doing. Find something you're passionate about, work hard at it. And something my mother always taught me was to never take no for an answer.
Thank you so much Maria for joining us today. साथ मौजूद थी मारिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी. ट्राई करेंगे किसी वक्त अगर इस्लामाबाद हम इनसे मुलाकात भी करें और फिर एक सेशन करें और फिर कोशिश करेंगे या तो उर्दू सिखाएंगे या उर्दू बुलवाएंगे. कोशिश पूरी हम करेंगे. बिल्कुल शेब. अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक, जिसे कहा जाता है मसनूई ज़हानत, जिसमें अब ना सिर्फ दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है बल्कि पाकिस्तान भी बहुत आगे बढ़ रहा है. और ना सिर्फ रोबोट्स की दुनिया की कोई चीज़ बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जहतें हमारे सामने आती हैं. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम चैट जीपीटी के बारे में बहुत सुनते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. तो ये आज की टेक्नोलॉजी है जिसे आप शायद सोचे समझे बगैर रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स रियलाइज नहीं कर पाते कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है. ये काम कैसे करती है, इसके फायदे और नुकसानात क्या होते हैं. जैसे चैट जीपीटी का मैंने जिक्र किया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप दुनिया भर की कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपसे बात करेगा, वो टॉकेटिव होगा, आप सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा. आप ऐसे लिखना चाहते हैं, दुनिया भर की रिसर्चेस में से आपके मतलब की चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं. मैंने भी चैट जीपीटी पे एक सवाल किया था. क्या? हाउ टू बीट योर वाइफ. अगर जवाब है व्हाई वुड यू वांट टू बीट योर वाइफ. देखिए वो बात करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई क्यों मारना चाहते हो. आखिर उसने मेरी काउंसलिंग शुरू कर दी. आखिर इस तशद्दुद वाले ज़हन की वजह क्या है कि चैट जीपीटी के पीछे कोई बंदा के बंदी है. लेकिन देखिए आज हम यही डिस्कवर करेंगे कि ये बंदा है, ये बंदी है और ये कैसे हमें रिस्पॉन्ड करता है. और ये जो हम गैर इरादी तौर पे बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहे होते हैं, ये आखिर होते कैसे हैं. एक और भी सवाल किया था मैंने, कहा 3+5 क्या होता है. उन्होंने कहा जी 8. मैंने कहा मेरी वाइफ तो कहते हैं कि वो 9 होता है. उन्होंने कहा वाइफ इज ऑलवेज राइट. नहीं उन्होंने समझाया उनको ऐसा नहीं हो सकता. चलिए इस मौजू पर बात करेंगे. वी हैव विद अस एसोसिएट डीन नास स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डॉक्टर फैसल शफात साहब एंड along with इसी इंस्टीट्यूट की पीएचडी स्कॉलर हैं हिरा मसूद साहिबा. आप दोनों को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग. वालेकुम अस्सलाम. सो गुड टू हैव यू सर. डॉक्टर फैसल आपकी तरफ पहले आऊंगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर पाएं अपने अंदाज से, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि वेयर आर वी स्टैंडिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. सो एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोज, हमारा सबसे पहले तो मैं ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. मतलब इसके पिछले 10-15 साल से बहुत ज़्यादा एक हाइप बनी हुई है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत हाइप बनी हो. 1960 की दिहाई में जब पहली दफ़ा ये टेक्नोलॉजी आई तो उस वक्त ऐसा लगा कि इस दुनिया को बदल देगी. तकरीबन 10 साल इस पे बहुत काम हुआ, लेकिन फिर उस पर काम रुक गया. यानी दुनिया को नहीं बदला. दुनिया को नहीं बदला. फिर उसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं कि AI विंटर आ गई. ठीक है. फिर तकरीबन 20-25 साल के अरसे के बाद 1990 की दिहाई के आगाज़ में फिर इसी तरह से दोबारा एक बूम आया और फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया आम लोगों तक या दुनिया पे असर नहीं पड़ा. अब तकरीबन 2010-12 की दिहाई में जब दोबारा ये आया तो इसको हम कहते हैं AI की थर्ड वेव, यानी कि तीसरी लहर आई है AI की. बहुत से लोग शुरू में स्केप्टिकल थे कि अभी पिछली बार की दफ़ा इस तरह भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकेगा, लेकिन हमने देखा कि इसने वाकई में इस दफ़ा जो है वो AI ने दुनिया में बहुत सी तकरीबन हर शोबे में, अगर आप सेहत को लें, तालीम को लें, सनत, दिफा, हर जगह पे AI की एप्लीकेशंस आ गई हैं. इनमें जो बुनियादी वजह है कि जो AI है उसके अंदर जो अहम चीज़ है वो कि आपको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है. क्योंकि एक समझ लें एक कंप्यूटर है जिसको आपने समझाना है कि वो कॉन्सेप्ट खुद से सीखे. जैसे इंसानी दिमाग काम करता है इस तरह से कंप्यूटर को सिखाना है, लेकिन पहले इतनी कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल नहीं थी और इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं था. अब स्मार्टफोन्स, डिवाइसेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट, तो बहुत सा डाटा मौजूद हो गया. फिर इसकी वजह से जो कंप्यूटिंग पावर है, बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कंप्यूटिंग पावर है. तो इन दोनों के कम्बिनेशन से इस दफ़ा ये मुमकिन हुआ कि हमने चैट जीपीटी का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि बड़े लार्ज स्केल पे अब इसका इम्पैक्ट देखने को आ रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त हम बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड की निस्बत बहुत अच्छी पोजीशन में हैं. सही. उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत ने, ख़ासतौर पे हायर एजुकेशन कमीशन ने बर वक्त तवज्जो दी है इन एरियाज़ पे जिनकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है. और तकरीबन पिछले 15-20 साल से आला तालीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया एज़ कम्पेयर टू
past. تو ماضی کی نسبت اب جو زیادہ اس پہ توجہ دی گئی ہے اس کا اثر ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے پاکستان میں بھی ہم اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہم نے کیا کیا ہے سر؟ پاکستان میں جو سب سے زیادہ آپ سمجھیں امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اے آئی کا وہ ہے جاب مارکیٹ کے لحاظ سے، کیونکہ اس وقت اکانومی ہماری بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے، امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ، ایکسپورٹس بہت کم ہے. اب جو ایکسپورٹس ہیں ان میں تقریباً پچھلے 5 سے 10 سال میں سافٹ ویئر ایکسپورٹس بہت زیادہ گرو کر رہی ہیں، اور ان میں اب ایک میجر پورشن اے آئی ایکسپورٹس کا آ رہا ہے. کیونکہ اے آئی کی جو اپلیکیشنز دنیا بھر میں چل رہی ہیں، بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور وہ جو پورا ڈیولپمنٹ سائیکل ہے ہماری جو انڈسٹری ہے سافٹ ویئر کی، وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، روزگار لوگوں کو مہیا ہو رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمیں رسک بھی ہے کہ بہت سی نوکریاں جس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے کال سینٹرز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں کیونکہ اے آئی آگے آ رہی ہے، وہ ان نوکریوں کو ختم کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ اے آئی کا جو بوم آئے گا اس میں اپنی حصہ ڈالے. اور آپ نے اعلیٰ تعلیم کی بات کی تو ہیرا مسعود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ابھی. آپ کا ایریا آف ریسرچ کیا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اگر ہم ذکر کریں کون کون سی چیزیں ہمارے سبجیکٹس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائی سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں کہ وہ ہمارے آنے والے ٹائم کے لیے بینیفیشل ہو سکیں؟ تھینک یو سو مچ. میرا جو ایریا آف ریسرچ ہے وہ اے آئی کی امپلیمنٹیشن ان ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے، میرا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ کی جو ویوز ہیں جن کو ہم لوگ ای ای جی کے تھرو میئر کرتے ہیں، اس کے اندر جو اب نارمیلٹیز آ جاتی ہیں ان کو آٹومیٹیکلی ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کہاں پہ ایک پرسن کی اب نارمیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور کس قسم کی اب نارمیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. بیسیکلی ہم لوگ جب ایک ای ای جی کو دیکھنے بیٹھتے ہیں، ایک نیورولوجسٹ دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک ای ای جی کو دیکھنے کے لیے، آلموسٹ 20 منٹس 25 منٹس ایک پیشنٹ کے ای ای جی کو انالیسس کرنے میں. لیکن اگر ہم اس کو آٹومیٹڈ کر دیں اور اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ والا ایریا اب نارمل تھا اور یہ والی اب نارملٹی اس میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس میں نیورولوجسٹ کا بہت سارا ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایکوریسی کا کتنا مارجن ہوتا ہے اس میں؟ ایکوریسی کتنی ہوتی ہے اس میں؟ ایکوریسی جو ان کیس آف ہیلتھ کیئر ہماری ایکوریسی 95% پلس ہونی چاہیے، تبھی وہ کوئی نہ کوئی اے آئی کا ڈیوائس آگے ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے ڈیوائس بنا لی ہے؟ نہیں، ابھی ڈیوائس ابھی کیونکہ ابھی میں ریسرچ کر رہی ہوں، سو اٹس ان لیکن آپ کا ایریا اسی پر ہے. اس سائٹ پہ جو آپ نے بات کی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. ای ای جی سے یعنی ایک رپورٹ بن کے نکلے گی سامنے، جسٹ لائک ہم سی ٹی اسکین کی رپورٹس دیکھتے ہیں. اوکے، تو اس میں صرف دماغ کے حصے کا معاملہ ہوگا یا کہ اگر جسم کے کسی اور حصے میں بھی کوئی ایشو تو ظاہر ہے کہ دماغ کنٹرول کر رہا ہے تو اس ای ای جی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ اچھا کس حصے میں کیا ایشو ہے، کس لیول پر ہے. ای ای جیز از بیسیکلی جسٹ آپ کے برین کے انالیسس، برین کے ایون نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کی بات ہوگی، وہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، چاہے گیسٹیشن پیریڈ میں، نہیں بچہ بھی ماں کے پیٹ میں تب بھی چیک ہو پائے گا یہ؟ نہیں. اوکے، بچوں کا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے دماغ کے اوپر پورے الیکٹروڈز لگائے جاتے ہیں، تو یو ہیو ٹو بی فزیکلی رائٹ. ٹھیک ہے، تو اس پہ کتنا کام آپ کر چکی ہیں اب تک؟ اس پہ ابھی میرا انیشیل ہی سٹیجز ہیں. ابھی مطلب ای ای جی کے انالیسس سے اب نارمیلٹیز نکالنے والا پارٹ ہو گیا، اب اس کے آگے رپورٹ جنریشن والا کام کرنا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے کون کون سے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی لیول پہ اسپیشلی؟ بالکل، ابھی جو مین کورسز آفر کر رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس ہے جو کہ آپ کو جنریکلی پورا اوور ویو دیتا ہے اباؤٹ اے آئی. پھر اس کے بعد ایک مشین لرننگ کا کورس ہوتا ہے جو کہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ آپ ڈیٹا میں سے پہلے خود فیچر انجینئرنگ کریں، مینز آپ کچھ پیرامیٹرز نکالیں اینڈ پھر اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی کوئی اے آئی کا الگورتھم لگائیں. اسپیشلائزیشن کون کون سی اویلیبل ہے؟ ابھی جو رائٹ ناؤ ہے وہ بیچلرز اینڈ ماسٹرز کی ڈگریز میں اے آئی کی خود سے اسپیشلائزیشن بھی انٹروڈیوس کرا دی گئی ہے بائی ایچ ای سی اینڈ ڈفرنٹ. اچھا، یعنی نارمل آپ نے میٹرک اور ایف ایس سی کیا اور پھر جب آپ بیچلرز کی طرف گئے تو پھر آپ نے اے آئی کو پڑھا؟ جی بالکل. یعنی اگر آپ اپنا ایریا آف انٹرسٹ چوز کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں سوچتے ہوئے کہ اچھا اے آئی کا بہت دور ہے، جیسے سر آپ نے بھی کہا کہ اس میں ظاہر خاصا اس دفعہ تو اس نے متاثر کیا ہے ان اے گڈ وے فار شیور، تو پھر وہ بچے بیچلرز میں پڑھ سکتے ہیں کورس، ماسٹرز میں کر سکتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شارٹ کورس کرنا چاہے جو تعلیم حاصل کر چکا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ڈومین میں اب وہ آئے، تو اس کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے؟ بالکل، آن لائن بہت سارے کورسز فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. کورسیرا ایک ہے جو کہ فریلی آپ کو کورسز پرووائڈ کری ہے اے آئی کے اوپر، مشین لرننگ کے اوپر. اچھا، ڈیپ لرننگ کے ہیں ڈفرینٹ کورسز. نسٹ میں بھی ایسا کوئی پلان ہوتا ہے؟ نسٹ میں بھی کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں شارٹ ٹرم، سمرز کے اندر اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں ہم لوگ. اور ابھی ہم لوگ کا ایک اور انیشیٹو ہے گلگت کے ساتھ. What is that? سر آپ کو پلیز سر ڈو شیئر ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انیشیٹو. اس میں ہم گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم 1000 گریجویٹس کو ٹرین کریں گے اے آئی میں. اچھا، کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ بچے جو گریجویشن کر چکے ہیں وہ ابھی جاب لیس ہیں، ان کو کسی بھی نوکریاں سبجیکٹ نہیں ملی، بنیادی طور پہ کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی
یا میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ کے جو اس میں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں ان میں ہمارا اگلے 1 سال میں پروگرام ہے کہ 1000 بچوں کو ہم 6 مہینے کا شارٹ کورس کروائیں گے. وہ 6 مہینے کا شارٹ کورس بھی ہم اسپیشلی ڈیزائن کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک وہ بچہ جو ڈگری کر چکا ہے لیکن ڈگری میں اے آئی نہیں پڑھی اور ابھی امپلائیبل نہیں ہے, اتنی سکلز نہیں ہیں, ان کو ہم کیسے اپ سکل کریں, ان کی مہارت میں کیسے اضافہ کریں. یا کوئی اور بچہ جو اے آئی میں آنا چاہتا ہے, لیٹس سے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, کیمیکل انجینئرنگ کی ہے, اے آئی میں آنا چاہتا ہے, تو ہم ایک 6 مہینے کا شارٹ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں اور ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1 سال میں 1000 بچوں کو ہم گلگت بلتستان کے ایریاز میں ٹرین کریں گے. سر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن برین کو کس حد تک بیٹ کر رہا ہے, اور اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اپنی ٹیکنالوجیز کو شفٹ کرتے ہیں تو ہماری مین پاور کا کام ختم ہو جائے گا, ہمارے لوگ بے روزگار نہیں ہونے لگ جائیں گے؟ بالکل, یہ ایک خطرہ ہے جو ہمیں بڑے عرصے سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی یوتھ کو اب ان ٹیکنالوجیز میں ٹرین کریں جن کی آگے ضرورت ہے. بہت سی نوکریاں آگے جا کے ختم ہو جائیں گی. ہم نے دیکھا ہے ٹیسلا نے سیلف ڈرائیونگ کارز نکالی, اب دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں ان پہ کام کر رہی ہیں اور اگلے 5 سے 10 سال میں ڈرائیورز کی جابز تقریباً ختم ہو جائیں گی. اسی طرح سے کال سینٹرز جو ہیں, بہت بڑا بزنس ہے کال سینٹرز کا, بھی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا, ان کی لینگویج جنریشن اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو ایشو ریزالو کر کے دے سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ انسان سے بات کریں گے, لگے گا بچے نے نقل ماری ہے, نقل ماری ہے نہیں ماری. بالکل, تو ابھی ہم اس دور میں ہیں کہ آگے جا کے ہمیں اپنی یوتھ کو ان چیزوں پہ ٹرین کرنا ہے, خاص طور پہ اے آئی ٹیکنالوجیز میں, تاکہ وہ جابس جو ختم ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بہت سی نئی جابس کریٹ ہوں گی. تو جو نئی جابس کریٹ ہوں گی ہمیں وہاں اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور ان میں جو جاب کریشن ہے زیادہ تر وہ آئی ٹی اے آئی کی ڈومین میں ہونی ہے, کیونکہ ریموٹ جابس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں ایک جو انجینئر ہے اس کی تقریباً سالانہ تنخواہ $1,00,000 کے قریب ہوتی ہے. اتنی ہی اماؤنٹ میں پاکستان میں اچھی کوالٹی کے 6 سے 7 انجینئر ہائر کیے جا سکتے ہیں. تو امریکن کمپنیاں اس بارے میں آلریڈی سوچ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں کہ بھئی اگر اسی کوالٹی کے لوگ آپ کو پاکستان میں انڈیا میں ملتے ہیں تو وہاں کی جابس ہمیں سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے چائنا میں انڈسٹری شفٹ ہوئی امریکہ یورپ سے, کیونکہ چائنا میں کاسٹ کم تھی تو بڑے بڑے جو انڈسٹریز تھیں چائنا چلی گئیں. تو اب وہ موقع ہے ہمارے پاس کہ جو جابس شفٹ ہونی ہے اس میں ہم اپنا حصہ لیں, تاکہ جو نوکریاں جا رہی ہیں ان کے بدلے میں نئی نوکریاں ہم کریٹ کریں. اور سر, آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں کچھ ہمارا کریکولم بہت چینج ہو جائے گا, انٹر ڈسپلنری کورسز بہت زیادہ آ جائیں گے, بیکاز جس طرح ہیرا صاحبہ نے بھی ذکر کیا, اب وہ خود کام جس طرح ذرا میڈیکل کے شعبے میں کریں, بٹ یو ناٹ اے MBBS ڈاکٹر, بٹ آپ اس پہ کام کر رہی ہیں, تو یہ کتنا اچھا ہو کہ MBBS ڈاکٹر ہو لیکن وہ اے آئی پڑھ رہا اور وہ مریضوں کا علاج اس انداز سے کر رہا ہو, تو ایسی کولیبریشنز ہوں, ایسے کورسز متعارف ہوں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ابھی اسی ڈائریکشن میں نسٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک نیا اسکول بنایا ہے, اس کا نام ہے اسکول آف انٹر ڈسپلنری سائنس اینڈ انجینئرنگ, کیونکہ مستقبل اسی چیز کا ہے کہ انٹر ڈسپلنری. اور دوسری جو کریکولم کی آپ نے بات کی, ابھی ہماری ایک اسٹارٹ اپ ہے جو اسپیشلی بچوں کو, اس کو ہم K-12 کہتے ہیں, گریڈ 6 سے لے کے 10 تک کے بچوں کو اے آئی میں ٹرین کر رہی ہے. اچھا. اور ان کے بڑے انٹرسٹنگ 1 مہینے کے کورسز ہیں جو سمر میں وہ اسکول میں جا کے ٹرین کرتے ہیں. وہ بیسیکلی نسٹ میں ہی ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں سمر بریک میں. اچھا. تو کیونکہ ریگولر کلاسز چل نہیں رہی ہوتی تو نسٹ میں اسکولوں کے بچے آتے ہیں. اس کورس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے, کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ اس اسکول میں بچوں کو ایک MIT ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ٹاپ کا تعلیمی ادارہ ہے, انہوں نے ایک نئی پروگرامنگ لینگویج انٹروڈیوس کی ہے بچوں کو پروگرامنگ سکھانے کے لیے, اس کا نام ہے اسکریچ. اب اس پروگرامنگ لینگویج کو میں پہلے 1 ہفتہ بچوں کو تھوڑا بنیادی کانسیپٹس دیتے ہیں کہ پروگرامنگ کیا ہے. اس کے بعد پھر اے آئی کی جو اپلیکیشنز ہیں مختلف کے, روبوٹ یا فیس ریکگنیشن, وہ سکھاتے ہیں. اور پھر 2 ہفتے بچوں کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ پروجیکٹ کریں, کوئی اسکریچ میں کوئی گیم بنائیں. اور آج کل سر یہ آپ نے اسکریچ کا ذکر کیا, تو اب کلاس 1 کے بچوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسکول میں کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں اس کے مطابق. مائی ڈاٹر شی از ان کلاس 1 اور وہ اسکریچ کے بارے میں بات کر رہی تھی, آئی واز امیزڈ کہ اچھا وہ اسکریچ پہ کام کر رہی ہے, مطلب میں نہیں کر سکتا, اینڈ شی از ان کلاس 1 اینڈ شی واز ڈوئنگ دیٹ وچ از بیوٹیفل. تو کتنا اچھا کہ 6ٹھی کلاس سے لے کے آپ نے کہا 12ویں تک ان بچوں کو کورس کروایا جا رہا ہے. اب جیسے نسٹ کروا رہے ہیں, ایم شیور باقی بھی ادارے کچھ اس طرح کام کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کیچ اپ کر رہے ہیں, کیونکہ مختلف اداروں میں IST یونیورسٹی میں, بحریہ یونیورسٹی میں بھی اس طرح کے کورسز آ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ فیوچر اسی چیز کا ہے, اور باقی دنیا میں سے امریکہ میں, یورپ میں آلریڈی بچوں کو کریکولم میں چیزیں آ چکی ہیں, تو ہم اس گیپ کو فل کریں تاکہ ہماری یوتھ اتنی اسکلڈ ہو کہ وہ جو نئی جابس کریٹ ہونی ہیں اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں آئے,
हमारी इकॉनमी तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है। और हिरा, आप एक तो प्रोजेक्ट जिसका आपने जिक्र किया ज़रा वो मेडिकल के शोबे में था, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और काम है जो आप कर रही हैं, अगर शेयर करना चाहें तो? जी बिल्कुल, एक और हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जो मीडिया की एनालिटिक्स को करने का। जैसे अब आप लोग का चैनल है, इसकी हम लोग लाइव का जो है ना एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वो उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, जो पर्सन अपेयर हो रहा है उसको फेशियल रिकग्निशन, एंड थर्ड वन व्हाटएवर द टिकर इज अपेयरिंग, या जो भी टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लैंग्वेज में बोल या लिख रहे हो? जी, इंग्लिश एंड उर्दू राइट नाउ। ओके। सो हमने अपने पाकिस्तानी मीडिया को पहले टारगेट किया था, तो इसमें इंग्लिश एंड उर्दू बोथ को हम लोग टारगेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल रिकग्निशन, सेकंड वन कि क्या आपकी जो भी टेक्स्ट लिखा आ रहा है, एंड थर्ड वन के स्पीच जो भी बोली जा रही है। सो इसके थ्रू हम लोग एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिटिशियन आके देखना चाहता है कि वो किस किस टाइम पे स्क्रीन पे अपेयर हुआ था और क्या क्या बोला गया था, सो यू कैन डायरेक्टली गो एंड स्किम इट आउट। और इसके अलावा मतलब अगर कोई इदारा कोई हसास वर्ड ढूंढना चाह रहा है, जैसे कि आर्मी के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ बोला गया हो, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड फाइंड आउट किस चैनल में बंदे ने बोला, वो सारी डिटेल आ जाएगी। जी बिल्कुल, हर बंदे किस बंदे ने वो जुमला कब कहा, किस चैनल पर कितने बजे कहा। एग्जैक्टली। तो इस पे आप लोग कहाँ पे खड़े हैं अभी? इस पे प्रूफ ऑफ कांसेप्ट डन इट? यस, ऑलमोस्ट। ओके। तो अगर कोई इसको यूज करना चाहे सिस्टम को, तो हाउ वन कैन यूज इट? बेसिकली हमारा एक डेमो लाइव है, एंड हमने एपीआईज भी इनको दी हुई हैं। एक तो डायरेक्टली लाइव चैनल्स के थ्रू जो डेमो है वो लाइव चैनल्स पे चल रहा है, और जो एपीआईज हमने दिए हैं उसमें ये है कि आप अपनी मर्जी की कोई वीडियो अपलोड करके दें, हम उसकी एनालिटिक्स आपको बना देंगे। अच्छा। और ये एनालिटिक्स बनाने का प्रोसीजर कितनी देर का होता है? लेट्स सपोज 45 मिनट का प्रोग्राम है, उसके एनालिटिक्स चाहिए। बेसिकली हमारी जो 10 मिनट्स की वीडियो है ना, इट टेक्स अराउंड लाइक 2 मिनट्स, सो यू कैन लाइक मल्टीप्लाई दैट टू 45 10 मिनट्स को आप 2 मिनट में ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसके क्या क्या फवाइद हैं? इसके फ़वाइद बहुत सारी चीज़ों में पहले तो ये है कि आप लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा होता है कि आपको बाकी चैनल्स में पता चल जाएगा कि लो, क्या हो हमें रहा तो नुकसान है, लोग भंड निकाल के कट करके लगाएंगे कि इसने यहाँ फंबल किया, यहाँ फंबल किया, यहाँ फंबल किया। नहीं, इसमें आपको बाकी चैनल्स के थ्रू पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा था, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोग सेगमेंट आउट ये करते हैं कि इज़ इट अ न्यूज़ गोइंग ऑन, या कोई प्रोग्राम चल रहा है या एडवर्टाइजमेंट चल रही है। फिर एडवर्टाइजमेंट में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, तो बहुत सारे ब्रांड्स को भी फायदा होता है कि हमारी एड्स वो चला भी रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, और कब चल रही हैं, पीक टाइम में चल रही हैं या ऑफ टाइम पे चल रही हैं, तो वो उसकी भी सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा फिर नॉर्मल पर्सन के लिए भी कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग पूरा दिन तो न्यूज़ चैनल्स नहीं देख सकते, तो एंड पे समरी निकल के आ जाएगी कि ये। और ये पब्लिक यूज के लिए कब तक अवेलेबल होगा मार्केट में? हम लोग फंडिंग का ही कुछ वेट करें, एज सून एज विल गेट द फंडिंग, तो इट विल। और फिर एक एप्लीकेशन की फॉर्म में होगा। एग्जैक्टली। जबरदस्त। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो कि इन्होंने शेयर किए, बट आई एम श्योर कि और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो नस्ट में हो रहे होंगे, जिस पे काम हो रहा होगा, तो विल ट्राई के और प्रोजेक्ट से मुतालिक भी आने वाले प्रोग्राम में जरूर आपसे जिक्र करें। थैंक यू सो मच सर, आपका भी और हिरा आपके बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करती। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात कल करेंगे नए मौज़ूआत और मेहमानों के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।